یونیورسل لاجک میں خوش آمدید۔ کائنات کے قوانین، سائنس کی منطق اور حقیقت پر مبنی علم کو سمجھنا ہی اصل شعور ہے۔ یونیورسل لاجک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم سادہ، مدلل اور سائنسی انداز میں سائنس، ٹیکنالوجی اور فطرت کے پیچیدہ رازوں کو واضح کرتے ہیں۔ علم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب پر بات چیت شروع کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے وائی ایوولوشن از ٹرو اور اس کے مصنف ہیں جیری اے کوئن۔ جی، جو کہ خود ایک ماہر حیاتیات ہیں۔ بالکل۔ تو یہ کتاب ارتقاء یعنی ایوولوشن کو ایک سائنسی حقیقت کے طور پر پیش کرتی ہے، اور کوئن کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ ارتقاء کیا ہے، بلکہ وہ مختلف سائنسی شعبوں سے ٹھوس شواہد جمع کر کے یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ نظریہ درست کیوں ہے۔ صحیح۔ یہ اس سلسلے کا پہلا حصہ ہے، اور آج ہم کتاب کے پہلے ہی باب پر توجہ مرکوز کریں گے، جس کا عنوان ہے واٹ از ایوولوشن۔ مطلب ہم بالکل بنیادی باتوں سے شروع کریں گے کہ یہ نظریہ ہے کیا اور سائنس میں اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو ایک فوری احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کتنی ذہانت سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ خیال بہت فطری ہے نا؟ جی بالکل، اور اس خیال کو سب سے منظم شکل میں ولیم پیلی نے 18ویں صدی میں پیش کیا تھا۔ ان کی دلیل بہت مشہور ہے، واچ میکر انالوجی۔ گھڑی ساز کی مثال۔ جی، گھڑی ساز کی مثال۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ کو زمین پر ایک پیچیدہ گھڑی ملتی ہے۔ آپ اسے دیکھ کر فوراً یہ نتیجہ نکالیں گے کہ اسے کسی ذہین گھڑی ساز نے بنایا ہے، یہ خود بخود تو نہیں بن سکتی۔ صحیح۔ تو پیلی نے یہی منطق اٹھا کر جانداروں پر لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک آنکھ جو گھڑی سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، وہ لازماً کسی ذہین ڈیزائنر یعنی ایک خالق کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ یہ نیچرل تھیولوجی کا مرکزی خیال تھا کہ فطرت کا مطالعہ دراصل خدا کی کاریگری کا مطالعہ ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ دنیا کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر چارلز ڈارون آتے ہیں اور ایک ایسا سوال اٹھاتے ہیں جو اس پوری سوچ کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایک منٹ، کیا ہو اگر یہ تمام پیچیدگی، یہ تمام ڈیزائن بغیر کسی ڈیزائنر کے قدرتی طور پر وجود میں آ سکتا ہو؟ اور یہی ڈارون کا انقلابی چیلنج تھا۔ انہوں نے پہلی بار ایک ایسا میکانزم پیش کیا جو ظاہری ڈیزائن کی وضاحت بغیر کسی مافوق الفطرت مداخلت کے کر سکتا تھا۔ ڈارون کا نظریہ دو بڑے ستونوں پر کھڑا ہے۔ اچھا۔ پہلا یہ کہ زمین پر موجود تمام زندگی ایک مشترکہ جد امجد سے اربوں سالوں کے دوران بتدریجی تبدیل ہوتے ہوئے وجود میں آئی ہے، اور دوسرا جو کہ اس نظریے کا انجن ہے، وہ تھا نیچرل سلیکشن یعنی قدرتی انتخاب۔ تو یہی وہ خیال تھا جس نے کہا کہ ڈیزائن کا وہم ایک غیر شعوری قدرتی عمل کا نتیجہ ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ماحول کے مطابق جانداروں کو ڈھالتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس جدید نظریے کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ کتاب میں کوئن وضاحت کرتے ہیں کہ ارتقاء صرف ایک خیال نہیں، بلکہ یہ 6 بڑے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تصورات کا مجموعہ ہے۔ جی، ان سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو پہلا تصور تو خود ایوولوشن ہے۔ سائنس میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، سائنسی زبان میں اس کی تعریف بہت سیدھی سی ہے۔ ارتقاء کا مطلب ہے نسل در نسل کسی آبادی یعنی پاپولیشن کی جینیاتی ساخت میں تبدیلی۔ بس؟ اچھا، صرف جینیاتی تبدیلی؟ جی، یہ تبدیلی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے یا بہت بڑی بھی، جیسے لاکھوں سالوں میں مچھلیوں سے خشکی کے جانوروں کا بننا، لیکن بنیاد یہی ہے، جینز میں وقت کے ساتھ تبدیلی۔ تو یہ تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن یہ کتنی تیزی سے آتی ہیں؟ کیا یہ اچانک ہو جاتا ہے؟ نہیں، اور یہیں پر دوسرا تصور آتا ہے، گریجولزم یعنی تدریج پسندی۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی ارتقائی تبدیلیاں اچانک نہیں ہوتی، بلکہ ہزاروں لاکھوں نسلوں پر محیط چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے جمع ہونے سے ہوتی ہیں۔ جیسے ایک پہاڑ ایک دن میں نہیں بنتا۔ بالکل وہی مثال ہے۔ البتہ جن جانداروں کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، جیسے بیکٹیریا، ان میں ہم ارتقاء کو تیزی سے ہوتا دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی نسلیں گھنٹوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن اگر تبدیلیاں اتنی چھوٹی اور بتدریج ہوتی ہیں، تو پھر وہ کون سا لمحہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ایک بالکل نئی نو بن گئی ہے؟ یہ ایک بڑا قدم نہیں، بلکہ ہزاروں چھوٹے قدموں کا آخری نتیجہ ہے۔
इसे तीसरा तसव्वुर कहते हैं, स्पीसिएशन या नौसाजी। ये वो अमल है जिसके जरिए एक आबाई नौ दो या ज्यादा नए अनवा में तकसीम हो जाती है। और ये कब होता है? आमतौर पर तब जब एक आबादी के ग्रोह जुग्राफियाई तौर पर अलग हो जाते हैं और वक्त के साथ उनमें इतनी जीनियाती तब्दीलियां आ जाती हैं कि वो आपस में अफजाइश नस्ल नहीं कर सकते। अच्छा, तो जमीन पर जिंदगी का जो इतना तनव्वो है, यानी बायोडायवर्सिटी, वो इसी अमल का नतीजा है। बिल्कुल, अगर स्पीसिएशन ना होता तो शायद जिंदगी आज भी एक ही सादा शक्ल में होती। और यहीं से चौथा तसव्वुर निकलता है, कॉमन एंसेस्ट्री, यानी मुश्तरका नस्ब, जो मेरे ख्याल में इस नजरिए का सबसे जहन घुमा देने वाला हिस्सा है। बिल्कुल है। ये दावा कि ना सिर्फ मैं और आप, बल्कि हम सब, एक चिंपैंजी, एक मछली, यहाँ तक कि एक सेब का दरख्त भी माजी में एक मुश्तरका जिद्दे अमजद से जुड़े हुए हैं, ये सुनने में नाकाबिले यकीन लगता है। ये वाकई एक गहरा ख्याल है। इसका मतलब है कि जिंदगी एक दरख्त की तरह है जिसकी एक ही जड़ है और तमाम मौजूदा जानदार उसकी शाखों के सिरों पर हैं। और ये सिर्फ एक फलसफियाना ख्याल नहीं है। इसके पीछे सबूत भी है? जी, ठोस सबूत हैं, खास तौर पर जेनेयात में। जब हम इंसानों और चिंपैंजियों के डीएनए का मुवाजना करते हैं तो वो 98% से ज्यादा एक जैसा है। 98%? वाह! जी, यहाँ तक कि हमारा डीएनए एक केले के पौधे के साथ भी 50% तक मुश्तरक है। ये मुमासिलतें सिर्फ मुश्तरका नस्ब के नजरिए से ही बेहतरीन तौर पर समझाई जा सकती हैं। ठीक है, तो अब तक हमारे पास 4 नुकात हैं। जीनियाती तब्दीली यानी एवोल्यूशन, ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता होती है ग्रेजुअलिज्म, उससे नई अनवा बनती हैं स्पीसिएशन, और तमाम अनवा का माजी में एक मुश्तरका जिद्दी अमजद था, कॉमन एंसेस्ट्री। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सी कुव्वत है जो इस पूरे अमल को एक सिमत दे रही है? बिल्कुल, क्या ये सब इत्तेफाकी है? जी, या कोई मैकेनिज्म काम कर रहा है? मेरा ख्याल है कि यहीं पर नेचुरल सिलेक्शन का किरदार आता है। बिल्कुल, और यही पांचवा और सबसे अहम तस्वुर है, नेचुरल सिलेक्शन। ये इर्तिका का इंजन है। इसका बुनियादी ख्याल हैरत अंगेज तौर पर सादा है। कैसे? देखें, किसी भी आबादी में जानदारों के दरमियान हमेशा थोड़ा बहुत फर्क होता है। कुछ जानदारों में ऐसी खसूसियात होती हैं जो उन्हें अपने माहौल में जिंदा रहने और नस्ल बढ़ाने में दूसरों से ज्यादा मदद देती हैं। अच्छा, जैसे ठंडे इलाके में ज्यादा घने बालों वाला जानवर। बेहतरीन मिसाल है। तो चूंकि वो ज्यादा अरसे तक जिंदा रहेगा, उसे नस्ल बढ़ाने के ज्यादा मौके मिलेंगे। नतीजे के तौर पर उसके घने बालों वाले जीन्स अगली नस्ल में ज्यादा आम हो जाएंगे। नस्ल दर नस्ल ये अमल उस आबादी को माहौल के मुताबिक ढालता जाएगा। मुझे किताब में दी गई टिंकर वाली मिसाल बहुत पसंद आई। क्वीन कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कोई इंजीनियर नहीं है जो सिफर से एक कामिल डिजाइन बनाता है। जी, वो एक कारीगर या टिंकरर की तरह है जो पहले से मौजूद पुर्जों और मवाद को जोड़ तोड़ के काम चलाता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करती है। नेचुरल सिलेक्शन मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी नहीं करता, ये सिर्फ उस पर काम करता है जो पहले से मौजूद हो। इसीलिए हमें फितरत में कामिल डिजाइन नहीं मिलता, बल्कि काफी अच्छा काम चलाने वाला डिजाइन मिलता है जिसमें अक्सर खामियां भी होती हैं। जी, जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी, ये 4 टांगों पर चलने के लिए तो ठीक थी, लेकिन 2 टांगों पर सीधा खड़ा होने के लिए ये एक नाकिस डिजाइन है, जिसकी वजह से कमर दर्द एक आम मसला है। सही। एक इंजीनियर ऐसा डिजाइन कभी नहीं बनाता। लेकिन एक टिंकर पुराने डिजाइन को ही थोड़ा बहुत बदलकर काम चलाता है। तो इसका मतलब है कि इर्तिका हमेशा बेहतरी की तरफ नहीं जाता, बल्कि सिर्फ माहौल के मुताबिक ढलने का नाम है। अच्छा, क्या तमाम इर्तिकाई तब्दीलियां नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही होती हैं? नहीं, और ये छठा और आखिरी तस्वर है, नॉन सिलेक्टिव मैकेनिज्म्स। कभी-कभी जीनियाती तब्दीलियां महज इत्तेफाक से भी आबादी में आम हो जाती हैं, खासतौर पर छोटी आबादियों में। इस अमल को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। यानी महज इत्तेफाक? महज इत्तेफाक। फर्ज करें एक आबादी में कुछ कीड़ों के हरे और कुछ के भूरे रंग के जीन्स हैं। अगर इत्तेफाकन कोई शख्स ज्यादातर हरे कीड़ों पर पांव रख दे, तो अगली नस्ल में भूरे रंग के जीन्स ज्यादा आम हो जाएंगे, चाहे भूरे रंग का कोई फायदा ना भी हो। सही।
تو یہ نیچرل سلیکشن نہیں؟ جی یہ محض اتفاق ہے۔ تو یہ 6 تصورات مل کر جدید ارتقائی نظریے کا فریم ورک بناتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت عام اعتراض سامنے آتا ہے جو ہم سب نے سنا ہے۔ یہ تو صرف ایک تھیوری ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک کچا خیال ہے، ایک اندازہ ہے۔ جی ایک قیاس آرائی؟ بالکل۔ تو سائنس میں اس لفظ کا مطلب اتنا مختلف کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو سائنس اور عام بول چال میں لفظ تھیوری کے مختلف استعمال کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ عام زبان میں میری ایک تھیوری ہے کا مطلب ہوتا ہے میرا ایک اندازہ ہے، لیکن سائنس میں تھیوری کا لفظ کسی خیال کے لیے استعمال ہونے والا سب سے اونچا درجہ ہے۔ ایک سائنسی تھیوری قدرتی دنیا کے کسی پہلو کی ایک جامع، مدلل اور بہترین وضاحت ہوتی ہے جو بے شمار شواہد پر مبنی ہو۔ تو یہ صرف حقائق کا مجموعہ نہیں بلکہ ان حقائق کو جوڑنے والا ایک فریم ورک ہے۔ بالکل۔ اور ایک اچھی سائنسی تھیوری کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف ماضی کی وضاحت نہیں کرتی بلکہ مستقبل کے بارے میں قابل آزمائش پیشگوئیاں بھی کرتی ہیں۔ اچھا، یعنی ٹیسٹیبل پریڈکشنز۔ جی، اگر وہ پیشگوئیاں غلط ثابت ہو جائیں تو تھیوری کو یا تو تبدیل کیا جاتا ہے یا مسترد کر دیا جاتا ہے۔ کیا آپ ارتقائی تھیوری کی ایسی کسی پیشگوئی کی مثال دے سکتے ہیں جسے بعد میں درست پایا گیا ہو؟ ضرور۔ کتاب میں اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ ارتقائی تھیوری یہ پیشگوئی کرتی تھی کہ چونکہ خشکی کے جانور مچھلیوں سے بنے، اس لیے فوسل ریکارڈ میں ہمیں ان دونوں کے درمیان کی کوئی درمیانی کڑی ملنی چاہیے۔ ایک ٹرانزیشنل فاسل۔ جی، تھیوری نے یہ بھی بتایا کہ ایسی مخلوق کا فاسل تقریباً 375 ملین سال پرانی چٹانوں میں ملنا چاہیے اور ایسی جگہ پر جو کبھی میٹھے پانی کا ماحول رہی ہو۔ واہ، یعنی انہوں نے بتایا کہ کہاں اور کن چٹانوں میں ڈھونڈنا ہے؟ بالکل۔ ان پیشگوئیوں کی بنیاد پر 2004 میں ماہرین کی ایک ٹیم نے کینیڈا کے آرکٹک علاقے میں کھدائی کی اور انہیں بالکل وہی ملا جس کی وہ تلاش کر رہے تھے، ٹکٹولک نامی ایک فاسل۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ ایک مچھلی تھی جس میں گلپھڑے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی گردن اور خشکی کے جانوروں جیسی مضبوط ہڈیاں بھی تھیں۔ یہ تھیوری کی پیشگوئی کرنے کی طاقت کا ایک شاندار ثبوت تھا۔ تو جب کوئی سائنسدان کہتا ہے کہ ارتقاء ایک تھیوری ہے تو وہ اسے کمزور نہیں بتا رہا ہوتا بلکہ وہ اسے کشش ثقل کی تھیوری یا جراثیم کی تھیوری جیسی مضبوط سائنسی وضاحتوں کے برابر درجہ دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ یہ مسلسل شواہد کی کسوٹی پر پرکھی جاتی ہے اور گزشتہ 150 سالوں سے ہر آزمائش پر پورا اترتی آئی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ارتقاء کا جدید نظریہ صرف ایک سادہ سا خیال نہیں بلکہ یہ 6 جڑے ہوئے تصورات کا ایک مضبوط ڈھانچہ ہے، جس میں جینز میں تبدیلی، بتدریجی عمل، نئی انواع کا بننا، مشترکہ نصاب، قدرتی انتخاب کا طاقتور میکانزم اور اتفاقی عوامل بھی شامل ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح ڈارون کا نظریہ ولیم پیلی کے ڈیزائن آرگیومنٹ کا ایک سائنسی متبادل پیش کرتا ہے۔ جی، اور سب سے اہم بات، ہم نے یہ واضح کیا کہ سائنس میں تھیوری کا مطلب کوئی کچا اندازہ نہیں بلکہ شواہد پر مبنی ایک مضبوط اور قابل آزمائش وضاحت ہے۔ اور اس باب کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ گزشتہ 150 سال میں سائنس نے جو پہاڑ جیسے شواہد جمع کیے ہیں، جینیات سے لے کر فاسلز تک، وہ سب ایک ہی نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ارتقاء ایک حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے زمین پر زندگی کو اس کی موجودہ شکل دی ہے۔ ہم نے آج نظریے کی بنیاد اور اس کی منطق کو تو سمجھ لیا، لیکن اصل ثبوت کہاں ہے؟ وہ ٹھوس ثبوت کیا ہیں جن پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے؟ جی، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور ان شواہد میں سے پہلے اور سب سے مشہور ثبوت یعنی فاسل ریکارڈ پر بات کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ زمین کی چٹانوں میں لاکھوں سالوں سے محفوظ یہ باقیات ارتقاء کے عمل کی کیا گواہی دیتی ہیں۔ یہ جیری کوئن کی کتاب وائی ایولیوشن از ٹرو پر ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ جی، پچھلی بار ہم نے بنیادی نظریے پر بات کی تھی، اور آج ہم ثبوتوں کی دنیا میں گہرائی تک جانے والے ہیں، خاص طور پر کتاب کے دوسرے باب ریٹن ان دی راکس یعنی چٹانوں میں لکھی تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور آج ہم ثبوتوں کی شاید سب سے ٹھوس اور قدیم شکل پر بات کریں گے، وہ ثبوت جو ہمیں سیدھا زمین سے ملتے ہیں، یعنی فاسلز۔
وہ लाखों साल पुराने जानदारों के बाकियात जो हमें इर्तिका की कहानी सुनाते हैं। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये फॉसिल रिकॉर्ड है क्या? क्या ये सच में जमीन की तारीख की एक किताब की तरह है? ये एक बहुत अच्छी तशबीह है, लेकिन एक छोटी सी शर्त के साथ। अच्छा, ये एक ऐसी किताब है जिसके बहुत से सफ़ात फटे हुए हैं, कहीं-कहीं से पैराग्राफ मिटे हुए हैं और शायद कुछ पूरे बाब ही गायब हैं। यानी ये नामुकम्मल है। जी, ये नामुकम्मल है, लेकिन जो कुछ इसमें लिखा है वो एक बहुत ही वाज़ेह और मरबूत कहानी सुनाता है। लेकिन यही खला, ये जो फटे हुए सफ़ात हैं, क्या यही इर्तिका के मुखालिफिन के लिए सबसे बड़ी दलील नहीं? वो हमेशा मिसिंग लिंक्स यानी गुमशुदा कड़ियों की बात करते हैं। बिल्कुल, और किताब इस बात को शुरू में ही मान लेती है कि रिकॉर्ड नामुकम्मल है और उसकी बहुत ठोस वजूहात हैं। फॉसिल बनना मतलब किसी जानदार का लाखों साल तक महफूज रह जाना कोई आम बात नहीं है। ये एक नायाब वाकया है। इंतहाई नायाब। उसके लिए बहुत ही खास हालात चाहिए। अच्छा, तो ये होता कैसे है? मतलब एक जानवर मरता है और लाखों साल बाद हमें उसका पत्थर में बदला हुआ ढांचा मिलता है। इसके बीच का अमल क्या है? देखें, सबसे अहम शर्त तो ये है कि जानदार के मरने के फौरन बाद उसका जिस्म तेजी से किसी चीज में दब जाए, जैसे कीचड़, रेत या आतिशफशानी राख, ताकि वो गलने सड़ने से बच जाए। बिल्कुल। ये अमल इसे हवा से, दूसरे जानवरों से, हर चीज से बचाता है। फिर वक्त के साथ इस पर मजीद तहें जमती जाती हैं और शदीद दबाव और दर्जे हरारत की वजह से जिस्म के जो सख्त हिस्से हैं, जैसे हड्डियां या दांत? जी, हड्डियां, दांत, खोल, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द के मादनियात को जज्ब करके पत्थर में बदल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन जानदारों के जिस्म में ये सख्त हिस्से नहीं होते, जैसे जेलीफिश या केचुए, उनका फॉसिल बनना तकरीबन नामुमकिन है, और यही रिकॉर्ड के नामुकम्मल होने की एक बहुत बड़ी वजह है। सही। किताब कहती है कि फॉसिल रिकॉर्ड उन जानदारों की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है जिनके जिस्म सख्त थे। इसीलिए जिंदगी की तारीख के इब्तिदाई तकरीबन 80% हिस्से के बारे में हमारी मालूमात बहुत कम है। क्योंकि उस वक्त ज्यादातर जानदार नरम जिस्म वाले थे। बिल्कुल। और फिर आर्जियाती तब्दीलियां भी हैं, जलजले, कटाव का अमल, ये सब भी बने बनाए फॉसिल्स को तबाह कर देते हैं। तो किताब का नुक्ता ये है कि हमें हर एक नस्ल का फॉसिल मिलने की तवक्को करनी ही नहीं चाहिए, जी हाँ, बल्कि हमें इस बात पर हैरान होना चाहिए कि हमें इतने सारे फॉसिल्स मिले हैं जितने मिल चुके हैं। बिल्कुल। यही किलीदी नुक्ता है कि नामुकम्मल होने के बावजूद जो रिकॉर्ड हमारे पास है वो इर्तिका की पेशीनगोइयों की शानदार तरीके से तस्दीक करता है। ये सब समझ आता है, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल अब भी है। अगर हमें कोई फॉसिल मिल भी जाए, वो तो बस एक पत्थर है, हम उस पर तारीख का टैग कैसे लगाते हैं? मतलब ये कैसे पता चलता है कि ये 1 करोड़ साल पुराना है या 10 करोड़ साल? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अगर हम फॉसिल्स को सही तरतीब में नहीं रख सकते तो इर्तिका की कहानी भी बेमानी हो जाती है। इसके लिए साइंसदान 2 बुनियादी तरीके इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहला तरीका बहुत मंतकी और पुराना है। इसे आर्जियाती तरतीब कहते हैं। ये एक उसूल पर मबनी है जिसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सुनने में तो काफी टेक्निकल लगता है। लेकिन इसका तसव्वुर बहुत सादा है। फर्ज करें आप फर्श पर किताबें एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं। ठीक है। सबसे नीचे वाली किताब वो होगी जो आपने सबसे पहले रखी, और सबसे ऊपर वाली सबसे आखिर में। सही। चट्टानों की तहें भी बिल्कुल इसी तरह बनती है। जो तह जितनी गहरी होगी वो उतनी ही पुरानी होगी। तो अगर हमें किसी गहरी तह से कोई फॉसिल मिलता है तो हम जानते हैं कि वो ऊपर वाली तह के फॉसिल से ज्यादा पुराना है। अच्छा, तो इससे एक निस्बती उम्र यानी रिलेटिव एज का अंदाजा हो जाता है, एक तरतीब पता चल जाती है। जी, लेकिन ये बिल्कुल सही तारीख तो नहीं बताता है ना? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम कह सके कि ये चट्टान ठीक 6.5 करोड़ साल पुरानी है? जी हाँ, और इस तरीके ने तो साइंस में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहते हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग? ये ऐसा है जैसे जमीन की अपनी कुदरती घड़ी इस्तेमाल की जाए। कुछ कुदरती अनासर जैसे यूरेनियम या पोटेशियम ताबकार होते हैं। यानी वो वक्त के साथ साथ टूटते हैं? बिल्कुल, वो एक मुस्तकिल और काबिले पैमाइश रफ्तार से दूसरे अनासर में तब्दील होते रहते हैं, एक कुदरती टाइमर की तरह। अच्छा। हैं
اور ان کے تناسب سے وہ بالکل ٹھیک حساب لگا سکتے ہیں کہ اس چٹان کو بنے ہوئے کتنا وقت گزرا ہے۔ لیکن ایک منٹ، فاسلز تو اکثر تہدار چٹانوں میں ملتے ہیں، آتش فشانی چٹانوں میں تو نہیں، تو پھر یہ کیسے کام کرتا ہے؟ بہت اچھا نقطہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ فاسل والی تہدار چٹانوں کے اوپر یا نیچے اکثر آتش فشانی راکھ کی تہیں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، سائنسدان ان راکھ کی تہوں کی عمر کا ٹھیک ٹھیک تعین کر لیتے ہیں۔ اس سے انہیں فاسل کی عمر کا ایک بہت ہی درست دائرہ کار مل جاتا ہے۔ مطلب اگر ایک فاسل دو آتش فشانی تہوں کے بیچ میں ہے، ایک 4 کروڑ سال پرانی اور دوسری 3 کروڑ 80 لاکھ سال، تو ہم جانتے ہیں کہ فاسل کی عمر ان دونوں کے درمیان کی ہے۔ کتاب یہی کہتی ہے کہ اسی طریقے نے زمین کی عمر تقریباً 4.6 ارب سال ہونے کی تصدیق کی ہے۔ یہ تو تاریخ کو دیکھنے کے لیے ایک بالکل نئی اینک ملنے جیسا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جانتے ہیں کہ فاسل کیا ہے اور اس کی عمر کیسے پتہ چلتی ہے۔ اب آتے ہیں کتاب کے اس حصے پر جسے ارتقاء کا سب سے بڑا ثبوت مانا جاتا ہے، عبوری فاسلز۔ یہ کیا بلا ہے؟ یہ ارتقاء کا سب سے براہ راست اور ٹھوس ثبوت ہے۔ عبوری فاسل ایک ایسی نوع کا باقیات ہے جس میں دو مختلف بڑے گروہوں کی خصوصیات کا آپ کہہ لیں کہ ایک حسین امتزاج ہوتا ہے۔ دو مختلف گروہوں کا؟ جی، یہ قدیم اور جدید اشکال کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ارتقاء کوئی جادو کی چھڑی گھمانے کا عمل نہیں، بلکہ لاکھوں سالوں پر پھیلی تدریجی تبدیلیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ارتقاء کے عمل کی ایک تصویر کی طرح ہیں جو ایک گروہ سے دوسرے میں تبدیلی کے دوران کھینچی گئی ہو۔ بالکل، کیا خوبصورت طریقے سے کہا ہے، اور کتاب اس کی کچھ شاندار مثالیں دیتی ہے۔ ایک سب سے مشہور مثال ہے ٹکٹالک روزی کی۔ ٹکٹالک، یہ نام تو میں نے پہلی بار سنا ہے، یہ کیا ہے؟ ٹکٹالک ایک فاسل ہے جو تقریباً 37 کروڑ 50 لاکھ سال پرانا ہے، اور یہ مچھلیوں اور جل تھلیوں یعنی ایمفیبینز کے درمیان ایک بہترین عبوری شکل ہے۔ پانی اور خشکی کے جانوروں کے درمیان؟ جی، اس میں مچھلیوں جیسی خصوصیات بھی تھیں، جیسے گل پھڑے، جسم پر سکیلز، لیکن اس میں خشکی کے جانوروں جیسی خصوصیات بھی تھیں جو اس سے پہلے کسی مچھلی میں نہیں دیکھی گئی تھیں۔ وہ کیا خصوصیات تھیں؟ سب سے اہم تھے اس کے اگلے بازو، جیسے پنکھ یعنی فنس۔ اچھا، ان پنکھوں کے اندر ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ موجود تھا جو خشکی کے تمام جانوروں میں پایا جاتا ہے، کندھا، کوہنی اور کلائی کی ہڈیاں۔ اس کا سر بھی چپٹا تھا مگرمچھ کی طرح، اور اس کی گردن بھی تھی جس سے وہ اپنا سر گھما سکتا تھا۔ اچھا، تو اس کے بازوؤں میں کلائی اور کوہنی کا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شاید خود کو کم گہرے پانی میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے کوئی پہلی بار پش اپ کر رہا ہو۔ بالکل یہی بات ہے۔ کیا زبردست انالوجی ہے۔ ٹکٹالک اس عظیم منتقلی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ زندگی پانی سے خشکی پر کیسے آئی۔ تو سائنسدانوں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا آہا مومنٹ ہوگا، ہے نا؟ ایک ایسی مخلوق جو ٹھیک اس خلا میں فٹ بیٹھتی ہے جس کی وہ برسوں سے پیشین گوئی کر رہے تھے۔ جی ہاں۔ کتاب میں پرندوں کے ارتقاء کا بھی ذکر ہے، یہ بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے؟ جی، اور یہ بھی اتنی ہی دلچسپ ہے۔ فاسل ریکارڈ اب واضح طور پر دکھاتا ہے کہ پرندے دراصل ڈائناسورز کی ہی ایک شاخ سے نکلے ہیں۔ ڈائناسور سے؟ جی، خاص طور پر تھیروپوڈ ڈائناسور سے، جن میں ٹی ریکس جیسے ڈائناسورز بھی شامل تھے۔ ایک منٹ، کیا مطلب کہ ٹی ریکس جیسے ڈائناسورز کے کزنز کے جسم پر ہو سکتے تھے؟ یہ تو فلموں والی تصویر سے بہت مختلف ہے۔ بالکل، چین میں پچھلی چند دہائیوں میں ایسے درجنوں فاسلز ملے ہیں جن میں ڈائناسورز کے جسم پر پروں کے واضح نشانات ہیں۔ ان میں پرندوں اور ڈائناسورز دونوں کی خصوصیات کا مرکب ہے، جیسے دانتوں والی چونچ، ڈائناسورز جیسی لمبی دم لیکن پروں والے بازو۔ یہ فاسلز اتنی خوبصورتی سے اس تبدیلی کو دکھاتے ہیں کہ اب سائنسدان پرندوں کو اڑنے والے ڈائناسورز ہی کہتے ہیں۔ واہ، وہ ختم نہیں ہوئے، بس ان کی شکل بدل گئی۔ بالکل، یہ تو واقعی کمال ہے۔ کتاب میں ایک اور مثال پر بہت زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے ویل کا ارتقاء۔ یہ کہانی تو مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ویل جیسے دیوے قامت سمندری جانور کے آباء و اجداد زمین پر 4 ٹانگوں پر چلتے تھے؟ یہ ارتقاء کی سب سے بہترین اور مکمل طور پر دستاویزی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ فاسل ریکارڈ ویل کی خشکی سے واپس پانی میں جانے کے سفر کو قدم بقدم دکھاتا ہے۔ اچھا،
تقریباً 5 کروڑ سال پہلے ویل کے آباؤ اجداد چھوٹے ہرن جیسے ممالیہ جانور تھے جو پانی کے قریب رہتے تھے۔ تو ہمیں ایسے فوسلز ملے ہیں جو اس تبدیلی کے ہر مرحلے کو دکھاتے ہیں؟ جی ہاں، بہت سے ملے ہیں۔ کتاب میں خاص طور پر 2 کا ذکر ہے جو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک ہے پاکیسیڈس، جس کے فوسلز پاکستان میں ملے۔ پاکی سیڈز؟ جی، پاکیسیڈس کے جسم تو ایک خشکی کے جانور جیسا تھا، لیکن اس کے کان کے اندر کی ایک خاص ہڈی کی ساخت بالکل آج کی ویل جیسی تھی، اچھا۔ جو پانی کے اندر سننے کے لیے خاص طور پر بنی ہوتی ہے۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ یہ جانور ویل کے سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور دوسرا فوسل؟ وہ ہے ایمبیولٹس۔ اس کے نام کا مطلب ہی ہے چلنے والی ویل۔ چلنے والی ویل، یہ نام ہی کتنا عجیب و شاندار ہے۔ یہ تو سائنس سے زیادہ کسی دیوملائی کہانی کا کردار لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ جانور بھی ویسا ہی تھا۔ یہ ایک مگرمچھ جیسا جانور تھا جس کی پچھلی ٹانگیں بڑی تھیں، جو تیرنے کے لیے بہت موزوں تھیں۔ یہ خشکی پر بھدے طریقے سے چل بھی سکتا تھا اور پانی میں ایک ماہر تیراک بھی تھا۔ تو یہ خشکی کے ممالیہ اور مکمل طور پر آبی ویل کے درمیان ایک بہترین درمیانی شکل تھی۔ جی، اور فوسل ریکارڈ ایک پوری فلم کی طرح یہ دکھاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نتنی ناک کی نوک سے پیچھے ہٹتے ہٹتے سر کے اوپر پہنچ گئیں، جو آج ویل کا بلو ہول ہے۔ بالکل۔ ان کی اگلی ٹانگیں چپو یعنی فلپرز بن گئیں، اور سب سے دلچسپ ان کی پچھلی ٹانگیں آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی گئیں اور آخرکار جسم کے اندر ہی رہ گئیں۔ جو آج بھی کچھ وہیل کی انواع میں چھوٹی ہڈیوں کی شکل میں موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ تمام تبدیلیاں ہمیں فوسلز کے ایک تسلسل میں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ تو آخر میں ان تمام شواہد کو ملا کر فوسل ریکارڈ کے بارے میں کتاب کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ یہ ٹکڑے مل کر کیا مکمل تصویر بناتے ہیں؟ کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ فوسل ریکارڈ اپنی تمام خامیوں کے باوجود ارتقاء کے نظریے کی بھرپور اور غیر مبہم حمایت کرتا ہے۔ یہ 3 اہم باتیں ثابت کرتا ہے جو ڈارون کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق ہیں۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی، یہ وقت کے ساتھ انواع میں بتدریج تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں چٹانوں کی تہوں میں جاندار اچانک نمودار ہوتے نظر نہیں آتے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ صحیح۔ دوسری، یہ عبوری اشکال یعنی ٹرانزیشنل فارمز کا ٹھوس ثبوت پیش کرتا ہے جو بڑے گروہوں کو جوڑتی ہیں، جیسے مچھلیوں کو جل تھلیوں سے اور ڈائناسورز کو پرندوں سے۔ اور تیسری بات؟ ایک ری ماڈلنگ کا عمل ہے۔ نئی خصوصیات خلا سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ پرانی خصوصیات کی تبدیلی سے ہی وجود میں آتی ہیں۔ جیسے خشکی کے جانوروں کی ٹانگیں وہ ہیل کے فلپرز میں بدل گئیں۔ بالکل، فوسلز ہمیں یہ پورا عمل دکھاتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ چٹانوں میں محفوظ لاکھوں سال پرانی تاریخ ارتقاء کے بارے میں کتنے واضح اور ٹھوس شواہد پیش کرتی ہے۔ اور کتاب کا ایک بہت دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے جسے سوچ کر جانا چاہیے۔ ان بتدریج تبدیلیوں کی وجہ سے کسی بھی گروہ کی پہلی ظاہری شکل کے لیے کوئی ایک واضح تاریخ مقرر کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کس فوسل کو پہلا پرندہ کہیں گے؟ وہ جس کے پر تو تھے مگر اڑ نہیں سکتا تھا، یا وہ جس کے دانت بھی تھے؟ یہ ایک مسلسل بہاؤ ہے۔ یہ ہماری صاف ستھری درجہ بندی کرنے کی انسانی خواہش کو چیلنج کرتا ہے۔ اور یہ دکھاتا ہے کہ ارتقاء مختلف واقعات کا سلسلہ نہیں، بلکہ ایک مسلسل اور جاری عمل ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے۔ جی، اگلے حصے میں ہم اسی کتاب سے ویسٹیجیل آرگنز یعنی غیر فعال اعضاء، ایمبریوز یعنی جنین، اور بیڈ ڈیزائن یعنی ناقص ڈیزائن جیسے مزید دلچسپ موضوعات پر بات کریں گے جو ارتقاء کے مزید حیران کن شواہد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم جیری کوئن کی کتاب وائی ایولیوشن از ٹرو کے تیسرے باب ریمننٹس یعنی باقیات پر اپنی بات چیت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے فوسلز کی بات کی تھی، وہ کہانیاں جو پتھروں میں محفوظ ہیں، لیکن آج ہم ثبوتوں کی ایک بالکل مختلف دنیا میں جا رہے ہیں۔ جی، آج ہم ایک طرح سے حیاتیاتی جاسوس بننے جا رہے ہیں۔ ہم ان سراغوں کو دیکھیں گے جو خود جانداروں کے جسموں میں، ان کے جینز میں اور ان کی نشوونما میں چھپے ہیں۔
مصنف اس کے لیے ایک بہت خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں، پیلمپسسٹ۔ پیلمسسٹ، یہ وہ قدیم مخطوطے ہوتے تھے جن پر پرانی تحریر مٹا کر نئی لکھ دی جاتی تھی؟ بالکل، لیکن اگر غور سے دیکھیں تو پرانی مٹائی ہوئی تحریر کے نقوش پھر بھی نظر آ جاتے ہیں۔ آج ہم زندگی کی اسی قدیم دستاویز پر وہ مٹائے گئے نقوش پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ تو آج کے موضوعات میں شامل ہیں آثاری اعضاء یعنی ویسٹیجل آرگنز، جی، اور ایٹوزمز یعنی آبائی خصوصیات کا اچانک ظاہر ہو جانا۔ پھر ہم ڈی این اے کی گہرائی میں اتریں گے اور سوڈو جینز کو دیکھیں گے، اور آخر میں جو مجھے سب سے حیران کن لگا وہ یہ کہ فطرت کا ناقص ڈیزائن کیسے ارتقاء کا ثبوت بن جاتا ہے۔ بالکل، تو آئیے ان باقیات یعنی ریمننس کی دنیا میں چلتے ہیں۔ چلیں، سب سے پہلے آثاری اعضاء سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح ویسٹیجل آرگنز ہم اکثر سنتے ہیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق یہ وہ خصوصیات یا اعضاء ہیں جو کسی جاندار کے آباء و اجداد میں تو پوری طرح فعال تھے، مطلب کوئی اہم کام کرتے تھے۔ لیکن اب ان کی وہ اہمیت نہیں رہی؟ جی بالکل، اب ان کی موجودہ نسل میں یا تو وہ مکمل طور پر بیکار ہو چکے ہیں، یا ان کا کام بہت ہی محدود ہو گیا ہے، یا پھر وہ کوئی بالکل نیا چھوٹا موٹا کام کرنے لگے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے شتر مرغ کے پروں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ شتر مرغ کے پر ایک بہترین مثال ہے۔ پروں کا بنیادی کام تو اڑنا ہے نا؟ جی، لیکن شتر مرغ اڑ نہیں سکتا۔ اس کے پر آج بھی موجود ہیں، مگر اب وہ اڑنے کے بجائے توازن قائم رکھنے یا ملاپ کے دوران نمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ان کا اصل کام ختم ہو چکا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے اجداد اڑتے تھے۔ بالکل، اسی طرح انسانوں میں رونگٹے کھڑے ہونا یعنی گوز بمز، ہمارے زیادہ بالوں والے اجداد میں یہ پٹھے بالوں کو کھڑا کر کے انہیں بڑا دکھاتے تھے، تاکہ شکاری ڈر جائیں یا ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ایک ہوائی طے بن جائے۔ آج ہمارے جسم پر اتنے بال تو نہیں، لیکن وہ پٹھے آج بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ایک اور مشہور مثال انسانوں میں اپینڈکس کی ہے۔ ہمارے ان اجداد میں جو پودے کھاتے تھے، یہ سیلولوز کو ہضم کرنے میں مدد دیتا تھا۔ اور آج اس کا کوئی خاص کام نہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ مسئلہ ہی بن جاتا ہے۔ جی، اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدافعتی نظام میں معمولی کردار ادا کرتا ہے، لیکن لاکھوں لوگ اسے نکلوا کر بالکل صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اپنے اصل کام سے بہت دور آ چکا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر یہ اعضاء اتنے غیر ضروری ہیں تو قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن انہیں مکمل طور پر ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق قدرتی انتخاب تب زیادہ مؤثر ہوتا ہے جب کوئی خصوصیت نقصان دہ ہو یا اسے بنانے میں بہت زیادہ توانائی لگ رہی ہو۔ صحیح۔ اگر کوئی آثاری عضو نہ تو کوئی خاص نقصان پہنچا رہا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی خاص توانائی خرچ ہو رہی ہے، تو اسے ختم کرنے کے لیے کوئی مضبوط ارتقائی دباؤ نہیں ہوتا۔ تو وہ بس نسل در نسل ایک بے ضرر بقیہ کے طور پر چلتا رہتا ہے؟ جی، لیکن اس کی مثالیں بھی ہیں جہاں غیر ضروری اعضاء ختم ہو گئے، جیسے غاروں میں رہنے والی مچھلیاں، وہاں روشنی نہیں ہوتی اور ان کی آنکھیں بیکار تھیں۔ اور ان کی نشوونما پر توانائی ضائع ہوتی تھی، تو آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ باقیات ہوئیں جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کتاب میں ایک اور دلچسپ تصور ایٹاوزم کا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی، ایٹاوزم اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ اس سے مراد ہے کسی نوع میں ایسی آبائی خصوصیات کا اچانک ظاہر ہو جانا جو لاکھوں سال سے غائب تھیں۔ اچانک؟ مطلب کوئی ایسی چیز جو نسلوں سے نہیں دیکھی گئی وہ واپس آ جائے؟ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان خصوصیات کو بنانے والی جینیاتی معلومات وہ ڈی این اے میں ابھی بھی موجود ہیں، لیکن عام طور پر وہ خاموش یا ڈورمنٹ رہتی ہیں۔ واہ! یعنی ہمارا ڈی این اے ایک بہت پرانی لائبریری کی طرح ہے، اور بھلے ہی ہم کچھ کتابیں اب نہیں پڑھتے، لیکن وہ آج بھی شیلف پر موجود ہے، اور کبھی کبھار کوئی ایک کتاب حادثاتی طور پر کھل جاتی ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر آج کے گھوڑے کے پاؤں میں صرف ایک انگلی ہوتی ہے جسے ہم سم کہتے ہیں، جی، لیکن ان کے قدیم اجداد کے پاؤں میں 3 یا 5 انگلیاں ہوتی تھیں۔ کبھی کبھار آج بھی ایسے گھوڑے پیدا ہوتے ہیں جن کے پاؤں میں اضافی چھوٹی انگلیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایٹاوزم ہے۔ اچھا، اور کتاب میں ویل مچھلیوں کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، ویل کے اجداد زمین پر چلنے والے 4 ٹانگوں والے جانور تھے۔ آج ان کی پچھلی ٹانگیں نہیں ہوتی،
لیکن کبھی کبھی ایسی ویل پیدا ہوتی ہیں جن کے جسم سے چھوٹی چھوٹی پچھلی ٹانگیں نکلی ہوتی ہیں۔ اور انسانوں میں؟ کیا انسانوں میں بھی اس کی مثالیں ہیں؟ جی، انسانوں میں بھی کبھی کبھار بچے ایک چھوٹی سی دم جیسی ساخت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جس میں ریڑھ کی ہڈی کے مہرے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ان اجداد کی نشانی ہے جن کی دم ہوا کرتی تھی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ پرانی جینیاتی ہدایات مکمل طور پر مٹائی نہیں جاتی، بس انہیں خاموش کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کوئی جینیاتی گڑبڑ اس خاموشی کو توڑ دیتی ہے۔ آپ نے جینیاتی ہدایات کا ذکر کیا، تو اب ہمیں جسمانی ساخت سے بھی گہرائی میں، یعنی ڈی این اے کی سطح پر دیکھنا چاہیے۔ کیا وہاں بھی ایسی ہی باقیات ہیں؟ یقیناً، اور شاید ڈی این اے میں موجود ثبوت سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ کتاب میں سیوڈو جینز کا ذکر ہے۔ سیوڈو جینز یعنی جھوٹے جینز؟ آپ انہیں مردہ یا فوسل جینز بھی کہہ سکتی ہیں۔ یہ ان جینز کی باقیات ہیں جو کبھی ہمارے اجداد میں فعال تھے، لیکن میوٹیشنز کی وجہ سے اپنی فعالیت کھو چکے ہیں۔ ایک مردہ جین؟ یہ ارتقاء کا ثبوت کیسے بنتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے کتاب میں وائٹامن سی بنانے والے GLO جین کی مثال دی گئی ہے۔ زیادہ تر ممالیہ جانور جیسے کتے، بلیاں، وہ اپنے جسم میں خود وائٹامن سی بنا سکتے ہیں۔ صحیح۔ ان میں یہ GLO جین بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، لیکن انسان، چمپینزی، گوریلا اور دوسرے پرائمیٹس، ہم یہ صلاحیت کھو چکے ہیں۔ ہمیں اپنی خوراک سے وائٹامن سی لینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم میں یہ جین نہیں ہے؟ نہیں، بات یہ نہیں کہ ہم میں یہ جین نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم سب کے ڈی این اے میں اس جین کا ٹوٹا ہوا ناکارہ ورژن آج بھی موجود ہے۔ یہ ایک سوڈو جین ہے۔ اچھا، تو جین موجود ہے لیکن کام نہیں کرتا، ایسا کیوں ہوا؟ سب سے زیادہ ممکنہ وضاحت یہ ہے کہ ہمارے مشترکہ اجداد کی خوراک میں پھل بہت زیادہ شامل ہو گئے، تو وائٹامن سی باہر سے ہی کافی ملنے لگا۔ تو جسم کے اندر اسے بنانے کی ضرورت کم ہو گئی، جی، اور جب اس جین میں کوئی میوٹیشن ہوئی جس نے اسے ناکارہ کر دیا، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا اور وہ میوٹیشن نسل در نسل آگے بڑھتی گئی۔ تو ہم سب پرائمیٹس میں ایک ہی ناکارہ جین موجود ہے۔ لیکن یہ مشترکہ نسب کا اتنا مضبوط ثبوت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک جیسی غلطی ہے۔ اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ انسانوں، چمپینزیوں اور گوریلاؤں میں ایک ہی جین ایک ہی طرح کی میوٹیشنز کی وجہ سے اتفاقاً الگ الگ ناکارہ ہو جائے۔ یہ ایک جینیاتی فنگر پرنٹ کی طرح ہے۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے تفتیش کاروں کو دو مشتبہ افراد کے پاس سے دو خط ملیں اور دونوں میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی ہجے کی غلطی ہو۔ اس سے یہی نتیجہ نکلے گا کہ دونوں نے ایک ہی ذریعے سے نقل کی ہے۔ یہ واقعی بہت طاقتور دلیل ہے۔ یہ مشترکہ جینیاتی تاریخ کا تصور یہ کسی جاندار کی انفرادی نشوونما میں بھی نظر آتا ہے، میرا مطلب ہے ماں کے پیٹ میں۔ بالکل، کتاب کا اگلا حصہ ہی اسی پر ہے کہ جانداروں کے جنین ایمبریو بھی ارتقائی تاریخ کی کہانی سناتے ہیں۔ اچھا؟ ایک پرانا تصور تھا، آنٹوجنی ریکیپیچولیٹس فائلوجنی، یعنی کسی جاندار کی انفرادی نشوونما اس کی نوع کی ارتقائی تاریخ دہراتی ہے۔ اگرچہ یہ اتنا سادہ نہیں، لیکن اس میں سچائی کا بڑا عنصر ہے۔ تمام فقاریہ جانور یعنی مچھلیاں، ایمفیبینز، رینگنے والے جانور، پرندے اور ممالیہ اپنے ابتدائی جنینی مراحل میں حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک انسانی جنین اپنے ابتدائی مراحل میں مچھلی یا چھپکلی کے جنین جیسا دکھتا ہے؟ جی بالکل، اگر آپ ان سب کے ابتدائی جنین کو ایک ساتھ دیکھیں تو ان میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ مثال کے طور پر ابتدائی مراحل میں انسانی جنین میں گلپھڑوں جیسی ساخت ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہمارے گل پھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ فعال گلپھڑے نہیں بنتے، لیکن وہ ساختیں موجود ہوتی ہیں۔ اور یہی اصل نقطہ ہے، ارتقاء نے پرانے ترقیاتی پروگرام کو ختم کر کے نیا نہیں بنایا، بلکہ اسی میں تبدیلیاں کی۔ جی، وہ ساختیں جو مچھلی کے جنین میں گلپھڑے بناتی ہیں، وہی ساختیں انسانی جنین میں ہمارے جبڑے، درمیانی کان کی ہڈیوں اور گلے کے دوسرے حصوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور کتاب میں دم کا بھی ذکر تھا؟ جی، ابتدائی جنین میں ایک واضح دم بھی ہوتی ہے جو بعد میں تحلیل ہو جاتی ہے اور صرف ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ یعنی کوکسکس باقی رہ جاتا ہے۔
یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب نے ایک مشترکہ ترقیاتی پروگرام اپنے آبی اجداد سے ورثے میں پایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس باب کے سب سے غیر متوقع حصے پر آتے ہیں۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ فطرت میں ناقص ڈیزائن دراصل ارتقاء کا ثبوت ہے۔ یہ بات تو بالکل الٹی لگتی ہے۔ جی، پہلی نظر میں یہ تضاد لگتا ہے۔ میرا پہلا رد عمل تو یہی ہوگا کہ ناقص ڈیزائن تو کسی بھی قسم کے ڈیزائن کے خلاف دلیل ہے۔ آپ کا رد عمل فطری ہے، لیکن کتاب کی دلیل یہ ہے کہ اگر جانداروں کو ایک ذہین اور کامل ڈیزائنر نے بنایا ہوتا تو ان کا ڈیزائن بہترین اور مؤثر ہوتا، جیسا ایک قابل انجینئر بناتا ہے۔ لیکن حیاتیات میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جو بہترین نہیں ہیں۔ بالکل، بلکہ غیر منطقی، عجیب اور بعض اوقات بالکل ہی ناقص لگتی ہیں۔ مثلاً کوئی واضح مثال دیں تاکہ بات سمجھ آئے۔ کتاب میں ایک شاندار مثال ریکرنٹ لرنجیل نرو کی دی گئی ہے۔ یہ ایک اسپ ہے جو دماغ سے نکل کر ہمارے صوتی خانے یعنی لیرنگس کو کنٹرول کرتا ہے۔ جس سے ہم بولتے ہیں۔ جی، دماغ اور صوتی خانہ گردن میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، تو منطقی راستہ تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ اسپ سیدھا چند انچ کا فاصلہ طے کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کہاں سے ہو کر جاتا ہے؟ انسانوں میں یہ اسپ دماغ سے نکل کر نیچے سینے میں جاتا ہے، دل کے قریب ایک بڑی شریان کے نیچے سے چکر لگاتا ہے اور پھر واپس اوپر گردن میں آ کر صوتی خانے سے جڑتا ہے۔ کیا مطلب یہ کئی فٹ کا غیر ضروری چکر کاٹتا ہے؟ جی، اور زرافے میں جس کی گردن اتنی لمبی ہوتی ہے، یہ راستہ 15 فٹ تک لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیزائن انتہائی ناقص اور غیر مؤثر ہے۔ یہ تو واقعی بہت ہی عجیب ہے۔ کوئی بھی انجینئر ایسا ڈیزائن کیوں بنائے گا؟ تو اس کی ارتقائی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈیزائن صرف تبھی سمجھ میں آتا ہے جب ہم یہ مانیں کہ یہ ہمیں اپنے مچھلی جیسے اجداد سے ورثے میں ملا ہے۔ مچھلیوں سے؟ وہ کیسے؟ مچھلیوں میں دل اور گلپھڑے ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور یہ اسب ایک خون کی نالی کے نیچے سے بالکل سیدھا راستہ لیتا ہے۔ ارتقاء کے دوران جب گردن لمبی ہوئی اور دل سینے میں نیچے کی طرف گیا تو وہ خون کی نالی بھی نیچے چلی گئی۔ اور اسپ اس نالی کے نیچے پھانسے ہونے کی وجہ سے اسی کے ساتھ کھچتا چلا گیا۔ بالکل، وہ کوئی نیا چھوٹا راستہ بنانے کے بجائے نسل در نسل لمبا ہوتا گیا۔ واہ، تو یہ اسپ لاکھوں سال پہلے ایک شریان کے غلط طرف پھنس گیا تھا اور آج تک وہ غیر مؤثر راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ جی، کتاب کے مطابق ارتقاء ایک انجینئر نہیں بلکہ ایک مستری، ایک ٹنکرر کی طرح کام کرتا ہے۔ انجینئر ہر چیز کو نئے سرے سے ڈیزائن کرتا ہے، جبکہ مستری پرانی دستیاب چیزوں میں جوڑ توڑ کر کے کام چلاتا ہے۔ وہ بہترین حل نہیں بلکہ ایک کام چلانے لائق حل نکالتا ہے۔ تو یہ ناقص ڈیزائن دراصل تاریخ کا دستخط ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جانداروں کو کسی کامل منصوبے کے تحت نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ ایک طویل، بے ترتیب ارتقائی سفر کی پیداوار ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ یہ ناقص ڈیزائن ارتقاء کی ایک بہت مضبوط نشانی ہے۔ یہ تصور براہ راست ذہین ڈیزائنر کے استدلال کو چیلنج کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے جانداروں کے اندر چھپے سراغوں کا پیچھا کیا۔ ہم نے آثاری اعضاء کو دیکھا، اٹاوزم کو سمجھا اور ڈی این اے میں موجود مردہ جینز کو پڑھا۔ ہم نے جنین کی نشو نما میں اپنی ارتقائی تاریخ کی جھلکیاں دیکھیں، اور آخر میں یہ بھی دیکھا کہ کس طرح نامکمل ڈیزائن ہی ارتقائی عمل کا سب سے بڑا گواہ بن جاتا ہے۔ بالکل، یہ تمام مظاہر جو الگ الگ دیکھنے پر عجیب لگتے ہیں، ارتقاء اور مشترکہ نسب کے نظریے کے تحت ایک مربوط تصویر پیش کرتے ہیں۔ جی، یہ سب ثبوت مل کر ایک ہی کہانی سناتے ہیں۔ زندگی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوئی ہے، اور تمام جاندار ایک مشترکہ ماضی رکھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک جامع تصویر پیش کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس کہانی کو ایک اور زاویے سے دیکھیں گے اور زندگی کے جغرافیہ یعنی بائیو جیوگرافی پر بات کریں گے۔ جی، کہ کس طرح زمین پر جانداروں کی تقسیم ارتقاء کا ایک اور مضبوط ثبوت فراہم کرتی ہے۔ ہم جیری کوئن کی شاندار کتاب وائی ایولیوشن از ٹرو پر اپنی سیریز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پچھلے حصوں میں ہم نے فاسلز کی دنیا میں غوطہ لگایا اور یہ بھی دیکھا کہ جانداروں کے جسم میں موجود بیکار اعضاء یعنی ویسٹیجل سٹرکچرز ارتقاء کی کہانی کیسے سناتے ہیں۔ اور آج ہم اس سلسلے کے چوتھے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی، اور آج کا موضوع ہے کتاب کا چوتھا باب، دی جیوگرافی آف لائف، یعنی زندگی کا جغرافیہ۔
یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو ارتقاء کے ثبوتوں کو ایک عالمی نقشے پر پھیلا دیتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا جانور یا پودا دنیا میں کہاں پایا جاتا ہے، اور یہ تقسیم یہ خود ارتقاء کا ایک بہت بڑا اور طاقتور ثبوت کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس نقشے کو کھولتے ہیں۔ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہ بات تو واضح ہے کہ ہر جانور ہر جگہ نہیں پایا جاتا۔ پولر بیئر آپ کو سہارا میں نہیں ملیں گے اور کینگرو افریقہ میں، یہ تو عام فہم بات ہے۔ بالکل۔ لیکن بائیو جیوگرافی اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے نا؟ جی بالکل، یہ صرف ماحول کی بات نہیں ہے۔ بائیو جیوگرافی کا علم اس سوال سے شروع ہوتا ہے کہ انواع یعنی سپیشیز، ان کی تقسیم میں جو پیٹرنز نظر آتے ہیں وہ آخر ہیں کیوں؟ اچھا۔ اور اس علم کی بنیاد رکھنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ خود چارلز ڈارون تھے۔ جب وہ اپنے مشہور جہاز HMS بیگل پر دنیا کا سفر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات نوٹ کی جو انہیں بے چین کرنے لگی۔ اور وہ کیا تھی؟ انہوں نے دیکھا کہ جنوبی امریکہ کے میدانی علاقوں میں جو جانور پائے جاتے ہیں وہ اسی براعظم کے جنگلوں میں پائے جانے والے جانوروں سے زیادہ ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ افریقہ کے میدانی علاقوں کے جانوروں سے ملیں۔ حالانکہ جنوبی امریکہ اور افریقہ کے میدانی علاقوں کا ماحول اور آب و ہوا تقریباً ایک جیسے ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اگر جانداروں کو ایک خاص ماحول کے لیے بنایا گیا ہے تو ایک جیسے ماحول میں ایک جیسے جاندار ہونے چاہیے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں۔ بالکل۔ افریقہ کے صحرا اور شمالی امریکہ کے صحرا میں ایک جیسے جانور کیوں نہیں ہیں؟ یہی وہ سوال تھا جس نے ڈارون کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت کا جو غالب نظریہ تھا یعنی تخلیق کا نظریہ، وہ اس کی کوئی تسلی بخش وضاحت نہیں دے پاتا تھا۔ اچھا، اس نظریے کے مطابق تو ہر نوع کو اس کی موجودہ جگہ پر ہی بنایا گیا تھا، اسی ماحول کے لیے، لیکن ڈارون کے مشاہدات اس سے میل نہیں کھا رہے تھے، تو انہوں نے ایک نیا اور انقلابی خیال پیش کیا۔ اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ انواع کی تقسیم کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں کلیدی ہیں۔ پہلا، پھیلاؤ یعنی ڈسپرسل۔ پھیلاؤ؟ جی، مطلب جانداروں کا اپنے آبائی وطن سے نکل کر نئی جگہوں پر آباد ہونا، اور دوسرا ارتقاء یعنی ایولیوشن، یعنی وہاں پہنچ کر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آنا۔ بالکل، تاکہ وہ نئے ماحول میں ڈھل سکیں۔ سیدھے الفاظ میں جاندار وہاں پائے جاتے ہیں جہاں ان کے آباء و اجداد رہتے تھے یا جہاں وہ ہجرت کر کے پہنچ سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسٹریلیا میں کینگرو اس لیے ہیں کیونکہ ان کے آباء و اجداد وہیں ارتقاء پذیر ہوئے، اس لیے نہیں کہ وہ ماحول صرف اور صرف کینگرو کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ بالکل یہی نکتہ ہے، اور اس نظریے کو پرکھنے کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے جزائر۔ جزائر یعنی ایک الگ تھلگ دنیا جہاں زندگی کے قوانین شاید مختلف ہوں۔ کتاب میں الیگزینڈر سیلکر کی کہانی کا ذکر ہے جو حقیقی رابنسن کروسو تھے۔ وہ 1704 میں چلی کے ساحل سے دور ہوان فرنانڈیز جزائر پر اکیلے پھنس گئے تھے۔ جی، تو یہ جزائر ارتقائی بائیولوجی کے لیے اتنے اہم کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ سمندری جزائر یعنی اوشیانک آئلینڈز یہ وہ جزیرے ہیں جو آتش فشاں پھٹنے سے سمندر کے بیچ میں بنے اور کبھی کسی براعظم کا حصہ نہیں رہے۔ یہ ارتقاء کے عمل کو سمجھنے کے لیے قدرتی تجربہ گاہوں کی طرح ہیں۔ اچھا، ان پر جو زندگی ملتی ہے وہ حیران کن ہے۔ ان جزائر پر اکثر ایسی انواع ملتی ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی، جنہیں ہم اینڈیمک سپیشیز کہتے ہیں۔ اچھا، تو ان جزائر پر کچھ انوکھے پودے و جانور ہیں، لیکن اس میں ارتقاء کا ثبوت کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انہیں وہیں پر خاص طور پر بنایا گیا ہو؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، لیکن یہاں سب سے بڑا ثبوت یہ نہیں ہے کہ ان جزائر پر کیا پایا جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ ہے کہ وہاں کیا نہیں پایا جاتا۔ یہ تو دلچسپ بات ہے، کیا مطلب؟ دیکھیے، ان دور دراز سمندری جزائر پر جیسے گلاپاگوز، ہوائی یا جوان فرنانڈیز آپ کو ممالیہ جانور یعنی میملز تقریباً نہیں ملیں گے، بالکل بھی نہیں؟ نہ ہونے کے برابر۔ وہاں آپ کو جل تھلیے، ایمفیبینز جیسے مینڈک اور سیلامینڈر نہیں ملیں گے۔ وہاں آپ کو رینگنے والے جانور ریپٹائلز جیسے سانپ اور چھپکلیاں عام طور پر نہیں ملیں گی۔ لیکن کیوں؟ حالانکہ وہاں کا ماحول ان سب کے لیے بہترین ہو سکتا ہے، جنگل ہیں، تازہ پانی ہے، خوراک ہے، سب کچھ تو ہے۔ بالکل، ماحول بہترین ہے، لیکن وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکے۔
समुंदर का खारा पानी उनके लिए एक नाकाबिले उबूर दीवार है। अच्छा। ममालिया जानवर तैरकर सैकड़ों मील का फासला तय नहीं कर सकते। मेंढकों और उनके अंडों के लिए तो खारा पानी जहर है। सांप और छिपकलियां भी ये सफर नहीं कर सकती। तो इन जज़ायर पर सिर्फ वही जानदार मिलते हैं जो किसी न किसी तरह वहां पहुंचने में कामयाब हुए? बिल्कुल, जैसे परिंदे जो उड़कर पहुंच गए, कीड़े मकोड़े जो हवा के साथ उड़कर आ गए, और पौधे जिनके बीज हवा, पानी या परिंदों के जरिए वहां पहुंच गए। कमाल है। यानी इन जज़ायर पर क्या है उससे ज्यादा अहम यह है कि वहां क्या नहीं है। ये तो सोचने का बिल्कुल उल्टा तरीका है। जी, तो जो चंद जानदार वहां पहुंचने में कामयाब हुए, उनके साथ क्या हुआ? वहां पहुंचने के बाद जो हुआ वो इर्तिका की ताकत का सबसे बड़ा मुजाहिरा है। इसे अडैप्टिव रेडिएशन कहते हैं। अडैप्टिव रेडिएशन? इसे ऐसे समझें जैसे एक ही खानदान एक खाली जजीरे पर पहुंचा हो। वक्त के साथ उनकी औलाद में से कुछ माहिर शिकारी बन गए, कुछ ने फल और पौधे उगाना सीख लिया और कुछ बेहतरीन मछेरे बन गए। वो सब एक ही खानदान से थे, लेकिन जजीरे पर मौजूद मुख्तलिफ नौकरियों को भरने के लिए वो अलग अलग माहिर बन गए। और इसकी कोई हकीकी मिसाल? गैलापागोस जज़ायर की फिंचेस इसकी क्लासिक मिसाल हैं। वहाँ एक ही किस्म की फिंच का जद्दे अमजद पहुंचा और आज वहाँ 13 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की फिंचेस हैं। 13 से ज्यादा? जी, और उनकी चोंचें हैरान अंगेज तौर पर मुख्तलिफ हैं। कुछ की चोंचें मोटी और मजबूत हैं जो सख्त बीज तोड़ती हैं, कुछ की पतली और लंबी हैं जो कैक्टस के फूलों से रस चूसती हैं। वाह। और एक किस्म तो ऐसी है जो टहनी का इस्तेमाल करके दरख्तों से कीड़े निकालती है। ये सब एक ही जद्दे अमजद की औलाद है जो जजीरे के मुख्तलिफ वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए मुख्तलिफ शक्लों में ढल गईं। हवाई जज़ायर की हनी क्रिपर्स की कहानी तो इससे भी ज़्यादा शानदार है। तो ये पैटर्न तख्लीक के नज़रिए से बराह रास्त टकराता है, क्योंकि अगर अनवाह को ख़ास तौर पर हर जगह के लिए बनाया गया होता तो इन जज़ायर पर भी मेंढक, सांप और ममालिया होने चाहिए थे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि माहौल उनके लिए मौजू है। उनकी गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वहाँ सिर्फ वही पहुंचा जो पहुंच सकता था, और फिर वहाँ इर्तिका का अमल शुरू हुआ। यानी जिंदगी की मौजूदगी का इन्हिसार तारीख और जोग्राफिया पर है, न कि किसी पहले से तयशुदा डिज़ाइन पर। आपने बिल्कुल सही समझा है। ठीक है, तो जज़ायर में ये बताते हैं कि जब जानदार अलग थलग हो जाते हैं तो क्या होता है, लेकिन इसका उलट क्या है? जब माहौल एक जैसा हो मगर जानदार बिल्कुल अलग अलग जगहों पर हो, जैसे अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के सहरा। ये वाकई एक ज़बरदस्त इम्तिहान है, और इर्तिका इसमें भी सुरखरू होता है। इस मज़र को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? इसका मतलब है कि जब दो गैर मुताल्लिका अनवा यानी अनरिलेटेड स्पीशीज एक जैसे माहौल में रहती हैं और एक जैसे मसाइल का सामना करती हैं, तो कुदरती इंतखाब उन्हें एक जैसी खुसूसियात अपनाने पर मजबूर करता है। वो एक दूसरे की नकल करने लगती हैं, हालांकि उनका आपस में दूर का भी रिश्ता नहीं होता। इसकी कोई मिसाल जो इस तसव्वुर को वाज़े कर सके? किताब में शुमाली अमेरिका और अफ्रीका के सहराओं में पाए जाने वाले पौधों की मिसाल दी गई है। दोनों जगह आपको ऐसे पौधे मिलेंगे जिनके तने मोटे, गूदेदार और पानी जखीरा करने वाले हैं। यानी कैक्टस जैसे? बिल्कुल, पत्ते गायब हैं और उनकी जगह कांटे हैं ताकि पानी का ज़िया कम हो और जानवरों से बच सकें। देखने में वो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। लेकिन शुमाली अमेरिका के पौधे कैक्टस फैमिली से हैं, जबकि अफ्रीका के पौधे स्पर्ज फैमिली से हैं। उनका डीएनए, उनके फूल और उनका इर्तिकाई पस मंज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन सहरा की सख्त जिंदगी ने उन्हें एक जैसी शक्ल इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। वाह! लेकिन जानवरों में इसकी सबसे शानदार मिसाल कौन सी है? जानवरों में सबसे बेहतरीन मिसाल ऑस्ट्रेलिया के मार्सूपियल ममालिया और बाकी दुनिया के प्लेसेंटल ममालिया हैं। ये दोनों ग्रोह करोड़ों साल पहले एक मुश्तरका जिद्दे अमजद से अलग हुए थे। अच्छा? ऑस्ट्रेलिया एक जजीरे की तरह अलग थलग हो गया, तो वहाँ मार्सूपियल्स जो अपने बच्चों को थैली में पालते हैं उनका राज हो गया, जबकि बाकी दुनिया में प्लेसेंटल ममालिया गालिब रहे। और दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको तकरीबन हर प्लेसेंटल जानवर का मार्सूपियल हमशक्ल मिल जाएगा। वाकई? जी, बाकी दुनिया में छुचुंदर यानी मोल है, तो ऑस्ट्रेलिया में मार्सूपियल छुचुंदर है। दोनों जमीन के नीचे रहते हैं, नाबीना है और उनके अगले पंजे खुदाई के लिए बने हैं।
اچھا، باقی دنیا میں اڑنے والی گلہری ہے تو آسٹریلیا میں شوگر گلائیڈر ہے۔ دونوں کے جسم میں جلد کی ایک جھلی ہوتی ہے جس سے وہ درختوں کے درمیان گلائیڈ کرتے ہیں۔ یہ فہرست بہت لمبی ہے۔ چونٹی خور، جنگلی بلیاں، بھیڑیے، ان سب کے مارسوپیل ورژن آسٹریلیا میں ارتقا پذیر ہوئے ہیں۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم تاریخ کا پہیہ دوبارہ گھمائیں اور کسی دوسرے سیارے پر زندگی شروع ہو تو ایک جیسے ماحول میں ہمیں شاید ویسے ہی دکھنے والے جاندار ملیں، بالکل۔ چاہے ان کا ڈی این اے بالکل مختلف ہو۔ کیا ارتقاء اتنا بھی پریڈکٹیبل ہو سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے۔ کنورجنٹ ایولیوشن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ارتقاء پوری طرح سے بے ترتیب نہیں ہے۔ ہاں، اس میں موقع کا عنصر ہے، جیسے کون سی میوٹیشن کب ہوگی یا کون سا جاندار کہاں پہنچے گا۔ لیکن قدرتی انتخاب کا عمل ایک غیر بے ترتیب طاقت ہے۔ ایک ہی مسئلے کے لیے وہ اکثر ایک ہی جیسے حل نکالتا ہے۔ اڑنے کے لیے پر، تیرنے کے لیے سٹریم لائن جسم یا صحرا میں رہنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت۔ یہ واقعی ایک گہرا نکتہ ہے، لیکن ڈارون کے زمانے میں واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے پھیلاؤں کا نظریہ تو دے دیا، لیکن کتاب کے مطابق کچھ چیزیں انہیں بھی پریشان کر رہی تھیں۔ ایک ایسی پہیلی تھی جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ جی، اور وہ پہیلی فوسلز کی تقسیم سے متعلق تھی۔ ماہرین ارضیات کو کچھ ایسے پودوں کے فوسلز ملے جیسے گلوسوپٹیرس نامی ایک فرن۔ گلوسوپٹیرس؟ جی، یہ فوسلز جنوبی امریکہ، افریقہ، بھارت، آسٹریلیا اور یہاں تک کہ انٹارکٹیکا جیسے دور دراز براعظموں پر پائے گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ان پودوں کے بیج اتنے بڑے اور بھاری تھے کہ وہ ہزاروں میل لمبے سمندر ہوا یا پانی کے ذریعے پار نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل، یہ ڈارون کے نظریے کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ تو ڈارون نے اس کا کیا جواب دیا؟ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ وہ اس پہیلی سے نبرد آزما ہوتے رہے، لیکن حل ان کی زندگی میں نہیں آیا۔ اس کا جواب 20ویں صدی میں ایک بالکل مختلف علم سے آیا، ارضیات یعنی جیولوجی سے۔ اور وہ تھا کانٹیننٹل ڈرفٹ کا نظریہ۔ بالکل، الفریڈ ویگنر نامی ایک جرمن سائنسدان نے 1912 میں یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین کے براعظم ہمیشہ سے اپنی موجودہ جگہ پر نہیں تھے، بلکہ وہ حرکت کرتے رہے ہیں اور ماضی میں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ لیکن اس نظریے کا پہلے تو بہت مذاق اڑایا گیا تھا، ہے نا؟ جی بالکل، لیکن بعد میں پلیٹ ٹیکٹونکس کی تھیوری نے اسے سائنسی طور پر ثابت کر دیا۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ دلیل تھوڑی سی سرکولر نہیں ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ براعظم جڑے ہوئے تھے کیونکہ فاسلز ایک جیسے ہیں، اور فاسلز ایک جیسے ہیں کیونکہ براعظم جڑے ہوئے تھے۔ بہت اہم سوال ہے۔ نہیں، یہ سرکولر نہیں ہے۔ ویگنر کے بعد کانٹیننٹل ڈرفٹ کے لیے آزادانہ ثبوتوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ جنوبی امریکہ اور افریقہ کے ساحل ایک جگسا پزل کی طرح ایک دوسرے میں فٹ ہوتے ہیں۔ اچھا؟ سمندر کی تہہ پر موجود چٹانوں میں میگنیٹک پٹیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ سمندری فرش پھیل رہا ہے، اور آج ہم جی پی ایس کے ذریعے براہ راست براعظموں کو چند سینٹی میٹر سالانہ کی رفتار سے حرکت کرتے ہوئے ناپ سکتے ہیں۔ تو اب یہ صرف ایک نظریہ نہیں، ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ جی اچھا، تو اب جب کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ براعظم حرکت کرتے ہیں، تو یہ فوسل والی پہیلی کیسے حل ہوئی؟ یہ پہیلی خود بخود حل ہو گئی۔ آج ہم جانتے ہیں کہ کروڑوں سال پہلے یہ تمام جنوبی براعظم ایک عظیم سپر براعظم گونڈوانا کا حصہ تھے۔ گونڈوانا؟ جی، اس وقت گلوسوپٹیرس نامی پودا اور دوسرے کئی جانور اور پودے پورے گونڈوانا میں آزادانہ طور پر پھیلے ہوئے تھے۔ پھر جب یہ سپر براعظم ٹوٹنا شروع ہوا تو اس کے ٹکڑے یعنی ہمارے آج کے براعظم الگ الگ سمتوں میں بہنے لگے، اور وہ اپنے ساتھ ان جانداروں کے فاسلز کا ریکارڈ بھی لے گئے۔ تو یہ فاسلز دراصل زمین کی تاریخ کے وہ ٹکڑے ہیں جو ہمیں ایک بہت بڑی کہانی سناتے ہیں۔ یہ تو صرف ارتقاء کا ہی نہیں بلکہ ارضیات کا بھی ثبوت ہے۔ بالکل، یہ حیاتیات اور ارضیات کا ایک بہترین سنگم ہے۔ یہ فاسلز ہمیں بتاتے ہیں کہ جانداروں کی موجودہ اور ماضی کی تقسیم ان کے ارتقائی ماضی اور زمین کی اپنی تاریخ کا نتیجہ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کا جغرافیہ یعنی بائیو جیوگرافی ارتقاء کا ایک ٹھوس اور کثیر الجہتی ثبوت فراہم کرتی ہے۔ جی،
پہلا، جزائر پر موجود زندگی کا انوکھا پیٹرن، خاص طور پر وہاں عام جانوروں کی غیر موجودگی۔ دوسرا، کنورجنٹ ایولوشن، جہاں مختلف نسلوں کے جاندار ایک جیسے ماحول میں ایک جیسی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اور تیسرا، فوسلز کی عالمی تقسیم جو کانٹیننٹل ڈرفٹ کی کہانی سناتی ہے۔ یہ سب الگ الگ ثبوت ایک ہی نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بائیو جیوگرافی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ زندگی کی کہانی موقع اور قانون یعنی چانس اینڈ لافلنس کا ایک حسین امتزاج ہے۔ موقع اور قانون؟ جی، موقع اس بات کا کہ کون سا جاندار کب اور کہاں پہنچا، اور قانون قدرتی انتخاب کا، جس نے وہاں پہنچنے کے بعد اسے ماحول کے مطابق ڈھالا۔ یہ نظریہ نہ صرف موجودہ تقسیم کی وضاحت کرتا ہے بلکہ پیش گوئیاں بھی کرتا ہے، اور وہ پیش گوئیاں بار بار درست ثابت ہوئی ہیں۔ آج کی گفتگو بہت معلوماتی رہی۔ اس نے واقعی یہ واضح کر دیا کہ زمین پر زندگی کا نقشہ ارتقاء کی تاریخ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ سامعین کو بتاتے چلیں کہ اگلے حصے میں ہم اس کہانی کے سب سے اہم کردار یعنی ارتقاء کے انجن نیچرل سلیکشن کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ وہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہوگا کیونکہ قدرتی انتخاب ہی ڈارون کے نظریے کا دل ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ میکانزم کیسے کام کرتا ہے اور یہ آج بھی ہماری دنیا کو کیسے تشکیل دے رہا ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا 5واں حصہ ہے۔ آج ہم ارتقاء کے 2 بالکل مختلف چہروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چہرہ وہ ہے جو بقا کے لیے لڑتا ہے، اور دوسرا وہ جو خوبصورتی کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتا ہے۔ جی، اور یہ دونوں بظاہر ایک دوسرے کی ضد لگتے ہیں۔ بالکل، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ جیری کوئن کی کتاب وائی ایولیوشن از ٹرو کی روشنی میں یہ اصل میں ایک ہی کہانی کے 2 حصے کیسے ہیں۔ ہم کتاب کے 2 بہت اہم ابواب، ارتقاء کا انجن اور جنس ارتقاء کو کیسے چلاتی ہے، ان کی گہرائی میں اتریں گے۔ بالکل، آج کی گفتگو کا مقصد ہی ان 2 طاقتور قوتوں کو سمجھنا ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کا انجن کیسے کام کرتا ہے، کیسے جانداروں کو ان کے ماحول میں ڈھالتا ہے۔ اور پھر ہم جنسی انتخاب یعنی سیکشل سلیکشن کے دلچسپ میدان میں قدم رکھیں گے۔ جی، اور یہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ کچھ جانداروں میں ایسی خصوصیات کیوں پیدا ہوتی ہیں جو بظاہر بقا کے لیے سراسر گھاٹے کا سودا لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے انجن سے شروع کرتے ہیں۔ یہ قدرتی انتخاب یا نیچرل سلیکشن، یہ اصطلاح ہم بہت سنتے ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو یہ سننے میں بڑا بے رحم لگتا ہے، جیسے سب سے طاقتور ہی جیتے گا۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ سروائیول آف دا فٹسٹ کی اصطلاح اکثر غلط فہمی پیدا کرتی ہے۔ اچھا۔ جی، قدرتی انتخاب کا مطلب پٹھوں کی طاقت نہیں بلکہ ماحول سے مطابقت ہے۔ اس کا بنیادی خیال بہت سادہ ہے۔ کسی بھی آبادی میں جانداروں کے درمیان قدرتی طور پر چھوٹے چھوٹے فرق ہوتے ہیں جنہیں ہم ویریشنز کہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ فرق ان کے زندہ رہنے اور خاص طور پر نسل آگے بڑھانے کی صلاحیت پر الگ الگ اثر ڈالتے ہیں۔ جن جانداروں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو انہیں اپنے ماحول میں آپ کہہ لیں کہ زیادہ مدد دیتی ہیں، زندہ رہنے میں اور بچے پیدا کرنے میں۔ بالکل، ان کی نسل آگے بڑھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ مند خصوصیات پوری آبادی میں پھیل جاتی ہیں۔ اچھا، تو اصل پیمانہ صرف لمبی زندگی جینا نہیں بلکہ کامیاب تولید ہے۔ بالکل، یہی اس کا سب سے اہم پہلو ہے۔ التقاء کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو اپنے جینز اگلی نسل میں منتقل کر دے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ارتقاء کا حتمی مقصد صرف محتاط رہ کر زندہ رہنا نہیں بلکہ اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک جاندار جو بہت احتیاط سے 100 سال جیے مگر کوئی اولاد نہ چھوڑے، ارتقائی لحاظ سے وہ ایک مکمل ناکامی ہے۔ جی بالکل ناکامی ہے۔ جبکہ ایک جاندار جو خطرناک زندگی گزار کر صرف 2 سال جیے لیکن درجنوں بچے چھوڑ جائے، وہ ایک سپر سٹار ہے۔
آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے. یہی وہ نقطہ ہے جو قدرتی انتخاب کو سمجھنے کی کنجی ہے. یہ عمل بے ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ انواع کو ان کے ماحول کے مطابق ڈھالتا ہے، جسے ہم موافقت یا ایڈیپٹیشن کہتے ہیں. لیکن قدرتی انتخاب کو کام کرنے کے لیے ان تغیرات یا فرق کی ضرورت ہوتی ہے جن کا آپ نے ذکر کیا. یہ جینیٹک فرق آخر آتا کہاں سے ہے؟ کیا یہ ماحول کی ضرورت کے مطابق پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، اور یہ ایک اور بہت عام غلط فہمی ہے. اس عمل کا جو خام مال ہے وہ دراصل میوٹیشن سے آتا ہے. میوٹیشنز؟ جی، میوٹیشنز ہمارے جینیاتی کوڈ یعنی ڈی این اے میں ہونے والی بے ترتیب تبدیلیاں ہیں. یہ مکمل طور پر اتفاقی ہوتی ہیں، ان کا ماحول کی ضرورت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کوئی تعلق نہیں. جی نہیں. یہ فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں، نقصان دہ بھی، یا بالکل غیر جانبدار بھی. قدرتی انتخاب اسی جینیاتی تغیر کے ذخیرے پر کام کرتا ہے اور ان میوٹیشنز کو چنتا ہے جو اس خاص ماحول میں فائدہ مند ثابت ہوں. اچھا، تو گویا میوٹیشن ایک لاٹری کی طرح ہے، کوئی بھی نمبر آ سکتا ہے. لیکن قدرتی انتخاب وہ جج ہے جو صرف جیتنے والے نمبروں کو ہی آگے جانے دیتا ہے. بہت خوبصورت تشبیہ ہے. تو سفر کا آغاز تو اتفاقی ہے، مگر منزل کا تعین ماحول کی ضرورتیں کرتی ہیں. بالکل. میوٹیشن بے ترتیب ہے، لیکن انتخاب غیر بے ترتیب، یعنی نان رینڈم. میوٹیشن ارتقاء کو خام مال فراہم کرتی ہے اور قدرتی انتخاب اس مال میں سے بہترین کو چن کر اسے شکل دیتا ہے. تو کیا قدرتی انتخاب ہی وہ واحد قوت ہے جو ارتقائی تبدیلی لاتی ہے، یا کوئی اور بھی عمل ہے؟ ایک اور قوت بھی ہے جسے جینیاتی بہاؤ یا جینیٹک ڈرفٹ کہتے ہیں. یہ قدرتی انتخاب کے برعکس ایک مکمل طور پر بے ترتیب عمل ہے. مکمل طور پر بے ترتیب؟ جی، یہ محض اتفاق یا قسمت کا کھیل ہے. اتفاق کا کھیل؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک تھیلے میں 100 گولیاں ہیں، 50 کالی اور 50 سفید. ٹھیک ہے. اگر آپ آنکھیں بند کر کے اتفاقاً صرف 10 گولیاں نکالیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ کے پاس 7 کالی اور 3 سفید آ جائیں، صرف قسمت کی وجہ سے. ہاں، ہو سکتا ہے. چھوٹی آبادیوں میں جینیاتی بہاؤ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے. محض اتفاق سے کچھ جینز اگلی نسل میں زیادہ منتقل ہو جاتے ہیں اور کچھ کم، چاہے وہ فائدہ مند ہوں یا نہ ہوں. اچھا، تو اس کا موافقت سے کوئی لینا دینا نہیں؟ بالکل نہیں. اس کا سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ جینیاتی بہاؤ اڈیپٹیشن کا باعث نہیں بنتا. یہ صرف ایک اتفاقی تبدیلی ہے، جبکہ قدرتی انتخاب ایک غیر بے ترتیب عمل ہے جو فائدہ مند خصوصیات کو فروغ دے کر موافقت پیدا کرتا ہے. یہ تو بہت واضح ہو گیا. لیکن کیا ہمارے پاس قدرتی انتخاب کو عملی طور پر دیکھنے کی کوئی ٹھوس مثال موجود ہے؟ کوئی ایسا تجربہ جس سے یہ عمل واضح طور پر نظر آئے؟ جی بالکل، اور اس کی ایک بہترین مثال ساحلی چوہوں یعنی بیچ مائس کا تجربہ ہے. اچھا. سائنسدانوں نے فلوریڈا کے ساحلوں پر ایک بہت دلچسپ مشاہدہ کیا. جو چوہے سفید ریتلے ساحلوں پر رہتے تھے، ان کی کھال کا رنگ بالکل ریت جیسا ہلکا تھا. جبکہ صرف چند کلومیٹر اندر جہاں زمین گہرے رنگ کی تھی، وہاں رہنے والے چوہوں کی کھال گہری بھوری تھی. یہ تو ماحول میں چھپنے یعنی کیموفلاج کی ایک بہترین مثال لگتی ہے. بالکل، اور اسی مفروضے کو جانچنے کے لیے ایک شاندار تجربہ کیا گیا. کیا تجربہ تھا؟ سائنسدانوں نے پلاسٹک سے بنے چوہوں کے حقیقت پسندانہ ماڈلز بنائے، کچھ ہلکے رنگ کے اور کچھ گہرے رنگ کے. پھر انہوں نے ان ماڈلز کو دونوں ماحول یعنی ہلکے رنگ کی ریت اور گہرے رنگ کی زمین دونوں پر رکھ دیا. اور پھر انہوں نے انتظار کیا کہ شکاری کس سے نشانہ بناتے ہیں. جی، انہوں نے دیکھا کہ شکاری پرندے جیسے باز اور الو کن ماڈلز پر زیادہ حملہ کرتے ہیں. نتیجہ بالکل صاف تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا. کیا نتیجہ تھا؟ ریتلے ساحلوں پر گہرے رنگ کے چوہے شکاریوں کو دور سے ہی نظر آ جاتے تھے اور ان پر حملے زیادہ ہوئے، جبکہ ہلکے رنگ کے چوہے اپنے ماحول میں ایسے چھپے ہوئے تھے کہ نظر ہی نہیں آتے تھے. اور گہری زمین پر اس کا الٹا ہوا ہوگا؟ بالکل الٹ. اس سے براہ راست یہ ثابت ہوا کہ ہلکے رنگ کی کھال اس مخصوص ماحول میں بقا کے لیے ایک زبردست فائدہ مند خصوصیت ہے. ساحلی چوہوں کی مثال تو بالکل واضح ہے، ماحول میں چھپ جاؤ اور زندہ رہو. لیکن یہیں پر ایک گہری الجھن پیدا ہوتی ہے. اگر ارتقاء کا مقصد ماحول میں گھل مل جانا ہے تو پھر مور اپنی اتنی بڑی، چمکدار اور بھاری دم لے کر جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ وہ تو شکاریوں کو کھلی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ مجھے کھاؤ.
یہ تو قدرتی انتخاب کے بالکل الٹ لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہ وہ سوال تھا جس نے خود ڈارون کو پریشان کر رکھا تھا۔ اچھا، ڈارون کو بھی؟ جی، اس نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا تھا کہ جب بھی میں مور کی دم پر ایک پنکھ دیکھتا ہوں تو مجھے متلی آنے لگتی ہے، کیونکہ یہ اس کے بقا کے نظریے میں کسی طرح فٹ نہیں بیٹھتا تھا۔ تو پھر اس کا حل کیا نکلا؟ اسی مسئلے نے اسے ایک اور عظیم دریافت تک پہنچایا، یعنی جنسی انتخاب یا سیکشول سلیکشن کے نظریے تک۔ تو جنسی انتخاب کیا ہے؟ یہ قدرتی انتخاب سے کیسے مختلف ہے؟ ڈارون نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کچھ خصوصیات اگرچہ وہ بقا کے لیے تھوڑی بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں، جیسے مور کی دم۔ بالکل، لیکن اگر وہ ملاپ یعنی میٹنگ میں کامیابی کے امکانات کو بہت زیادہ بڑھا دیں تو وہ ارتقا پذیر ہو سکتی ہیں۔ آخرکار جیسا کہ ہم نے بات کی، ارتقا کا اصل پیمانہ کامیاب تولید ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی خصوصیت کسی نر کو مادہ کو متوجہ کرنے میں مدد دیتی ہے تو چاہے اس کی وجہ سے اس کی زندگی کو تھوڑا خطرہ ہی کیوں نہ ہو؟ جی، وہ اپنے جینز اگلی نسل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ خصوصیت آبادی میں پھیل جائے گی۔ تو یہ جنسی انتخاب کام کیسے کرتا ہے؟ کیا اس کی بھی کوئی اقسام ہے؟ جی، اس کی بنیادی طور پر 2 اہم اقسام ہیں۔ پہلی ہے نروں کا براہ راست مقابلہ، جسے میل میل کمپٹیشن کہتے ہیں۔ مقابلہ یعنی لڑائی؟ جی، اس میں نر مادہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپس میں براہ راست لڑتے یا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی مقابلے کی وجہ سے نروں میں بڑے سینگ، جیسے آئرش ہرن کے دیواں ہیکل سینگ تھے، بڑا اور طاقتور جسم اور لڑائی کے لیے دوسرے ہتھیار ارتقا پذیر ہوئے۔ اس کی ایک جدید مثال ایلیفنٹ سیلز ہیں، جہاں صرف چند سب سے طاقتور اور بڑے نر ہی ساحل پر اپنی سلطنت قائم کرتے ہیں، اور زیادہ تر ملاپ وہی کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم مجھے اندازہ ہے مور کی دم کی وجہ بیان کرتی ہوگی؟ بالکل، دوسری قسم ہے مادہ کا انتخاب یا فیمیل چوائس۔ اس میں لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ نر اپنی خصوصیات کی نمائش کرتے ہیں اور مادہ ان میں سے انتخاب کرتی ہے۔ اچھا، یہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے نروں میں خوبصورت اور شوخ رنگ، مور جیسی شاندار دم اور پرندوں میں دلکش گیت گانے کی صلاحیت جیسی خصوصیات پیدا ہوئیں۔ وہ سب اپنی بہترین نمائش کر کے مادہ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہ نظریہ تو یہ مان رہا ہے کہ مادہ مور میں کوئی جمالیاتی حس یا ایستھیٹک سینس ہے؟ کیا یہ جانوروں پر انسانی جذبات مسلط کرنے جیسا نہیں ہے؟ وہ کیسے جانتی ہے کہ کون سی دم خوبصورت ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ مادہ کے لیے یہ خوبصورتی دراصل نر کی صحت اور جینیاتی کوالٹی کا ایک ایماندار اشارہ یا آنیسٹ سگنل ہے۔ ایماندار اشارہ؟ جی، اتنی بڑی، رنگین اور بھاری دم بنانا اور اسے سنبھالنا بہت مہنگا کام ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ توانائی اور وسائل درکار ہوتے ہیں۔ صحیح۔ صرف ایک بہت صحت مند اور جینیاتی طور پر مضبوط نر ہی ایسی دم رکھنے کا متحمل ہو سکتا ہے اور اس کے باوجود شکاریوں سے بچ سکتا ہے۔ تو جب مادہ ایک شاندار دم والے نر کو چنتی ہے تو وہ دراصل کہہ رہی ہوتی ہے مادہ اس نر کے جینز بہت اچھے ہیں، بالکل، کہ اس نر کے جینز اتنے اچھے ہیں کہ یہ اتنی بڑی رکاوٹ کے باوجود زندہ اور صحت مند ہے، لہٰذا میرے بچے بھی صحت مند اور کامیاب ہوں گے۔ کمال ہے۔ تو جب ہم کسی پرندے کا خوبصورت گیت سنتے ہیں یا مور کو ناچتے دیکھتے ہیں تو وہ صرف خوبصورتی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہوتا، نہیں، وہ دراصل اپنی جینیاتی سیوی پیش کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں اتنا صحت مند ہوں کہ اتنی فضول اور مہنگی چیز پر توانائی ضائع کر سکتا ہوں۔ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ یہ ایک اشتہار ہے جو اس کی جینیاتی فٹنس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ تر انواع میں مادہ ہی انتخاب کیوں کرتی ہے؟ نر کیوں اتنے رنگین اور شاندار ہوتے ہیں جبکہ مادائیں اکثر سادہ ہوتی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ تولیدی عمل میں کی جانے والی سرمایہ کاری کا فرق ہے۔ مادہ کے انڈوں کی تعداد محدود ہوتی ہے اور وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، جبکہ نر کے سپرم کی تعداد تقریباً لامحدود اور آپ کہہ لیں کہ سستے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی انواع میں حمل اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی مادہ پر ہوتی ہے۔ اچھا، تو ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے؟ بہت زیادہ، اور اسی بڑی سرمایہ کاری کی وجہ سے مادہ کو ہر موقع کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک غلط انتخاب بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔
اس لیے وہ بہت انتخاب پسند یا چوزی ہوتی ہیں۔ تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین ممکنہ باپ کا انتخاب کر سکیں۔ بالکل۔ اور نر، چونکہ ان کی سرمایہ کاری کم ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ملاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے مقابلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل منطقی ہے۔ جی کیا اس نظریے کی حمایت میں کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود ہیں؟ جی ہاں، بے شمار تحقیقات نے اس کی تصدیق کی ہے۔ خاص طور پر مور پر کی گئی تحقیق بہت مشہور ہے۔ اچھا؟ ایک اور تجربے میں سائنسدانوں نے کچھ نر پرندوں کی دم کے پروں کو مصنوعی طور پر لمبا کر دیا اور دیکھا گیا کہ مادائیں ان لمبی دم والے نروں کو ترجیح دینے لگیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بظاہر غیر ضروری خصوصیات دراصل تولیدی کامیابی کی کنجی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ قدرتی انتخاب اور جنسی انتخاب، یہ دونوں ارتقاء کے دو طاقتور لیکن مختلف انجن ہیں۔ جی، ایک طرف قدرتی انتخاب ہے جو ساحلی چوہے کی طرح جانداروں کو بقا کے لیے اپنے ماحول کے مطابق ڈھالتا ہے، انہیں چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جنسی انتخاب ہے جو مور کی طرح تولیدی کامیابی کے لیے ایسی حیرت انگیز اور پیچیدہ خصوصیات کو جنم دیتا ہے جو بظاہر بقا کے اصولوں کے بالکل خلاف نظر آتے ہیں۔ بالکل، اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ قدرتی انتخاب ایک غیر بے ترتیب عمل ہے جو موافقت پیدا کرتا ہے، جبکہ جنسی انتخاب ان خصوصیات کی وضاحت کرتا ہے جو خالصتاً تولیدی فائدے کی وجہ سے ارتقاء پذیر ہوتی ہیں، چاہے وہ بقا کے لیے تھوڑی بہت مہنگی ہی کیوں نہ پڑیں۔ اور یہ دونوں قوتیں مل کر زندگی کے اس تنوع کو شکل دیتی ہیں۔ جی، اس بے پناہ تنوع اور خوبصورتی کو جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اس خام مال پر کام کرتے ہوئے جو بے ترتیب میوٹیشنز فراہم کرتی ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ اور گہری بحث تھی۔ اس نے ارتقاء کے عمل کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کیا ہے۔ جی، اگلی گفتگو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ نئی انواع یعنی سپیشیز کیسے وجود میں آتی ہیں، انسانوں کا ارتقائی سفر کیسا رہا، اور اس پوری بحث کا ایک جامع خلاصہ پیش کریں گے۔ تو آج ہم جیری کوئن کی کتاب وائی ایولیوشن از ٹرو پر اپنی گفتگو کو اس کے آخری مرحلے تک لے آئے ہیں۔ جی، اور یہ اس سلسلے کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ بالکل، پچھلے 5 حصوں میں ہم نے فوسلز، جسمانی ساخت، بائیو جغرافی اور قدرتی انتخاب جیسے موضوعات پر بات کی۔ آج ہم ان سب دھاگوں کو جوڑیں گے۔ اور آج کی ہماری گفتگو 3 بہت ہی بنیادی سوالات کے گرد گھومے گی۔ کون سے 3 سوالات؟ پہلا تو یہ کہ نئی سپیشیز آخر بنتی کیسے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اس ساری کہانی میں ہم یعنی انسان کہاں کھڑے ہیں؟ اور تیسرا؟ اور آخر میں ان تمام ثبوتوں کا مجموعی خلاصہ کیا ہے؟ بہت خوب، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپیشیز یا نوع آخر ہے کیا۔ یہ بات مجھے ہمیشہ دلچسپ لگتی ہے کہ ڈارون کی کتاب کا نام ہی دی اوریجن آف سپیشیز تھا، لیکن یہ عمل ہوتا کیسے ہے، یہ ہمیشہ سے ایک بڑا سوال رہا ہے۔ جی بالکل، اور کتاب میں ارنسٹ مائر کی ایک بڑی دلچسپ تحقیق کا ذکر ہے۔ نیو گینی والی؟ جی، انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے مقامی لوگ جن کا سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ پرندوں کو بالکل انہی گروہوں میں تقسیم کرتے تھے جیسے مغربی سائنسدان کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس سے یہ بات اور پکی ہو گئی کہ سپیشیز کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یہ فطرت کی ایک حقیقت ہے۔ تو پھر سائنس اس حقیقت کی تعریف کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے جو سب سے قبول شدہ تصور ہے وہ کہلاتا ہے بائیولوجیکل سپیشیز کانسیپٹ۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ بہت سادہ سا خیال ہے۔ اس کے مطابق ایک سپیشیز ایسے جانداروں کا گروہ ہے جو قدرتی طور پر آپس میں نسل بڑھا سکتے ہیں، اور ان کے بچے بھی آگے نسل بڑھا سکیں۔ بالکل، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ دوسرے گروہوں سے یعنی دوسری سپیشیز سے تولیدی طور پر الگ تھلگ ہوتے ہیں۔ تو مطلب اہم بات ظاہری شکل و صورت نہیں ہے بلکہ نسل بڑھانے کی صلاحیت۔ بالکل جی، کہ 2 پرندے دکھنے میں شاید بالکل ایک جیسے ہوں، لیکن اگر وہ آپس میں نسل نہیں بڑھا سکتے تو وہ الگ سپیشیز ہیں، ان کا جین پول الگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو انہیں آپس میں نسل بڑھانے سے روکتی ہے؟ یہ ریپروڈکٹیو بیریئرز کیا ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ اصل میں یہ کئی طرح کی رکاوٹیں ہیں۔ جیسے کہ؟ کچھ تو ملاپ سے پہلے ہی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، مثلاً 2 سپیسیز کے ملاپ کا موسم ہی الگ ہو، ایک بہار میں نسل بڑھاتی ہے، دوسری خزاں میں۔ تو ان کی ملاقات ہی نہیں ہوگی؟ جی، یا پھر ان کے کوٹشپ بیہیویئرز یعنی ملاپ کے جو رویے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔
ایک پرندہ شاید کوئی خاص ناچ کر اپنی ساتھی کو متوجہ کرتا ہے، اور دوسری سپیسیز کو اس ناچ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ بالکل۔ اور اگر فرض کریں یہ پہلی رکاوٹ کسی طرح ٹوٹ جائے اور ملاپ ہو بھی جائے تو پھر دوسری قسم کی رکاوٹیں کام کرتی ہیں۔ یعنی ملاپ کے بعد والی؟ جی، ہو سکتا ہے کہ ان سے بچہ ہی پیدا نہ ہو، اور اگر ہو بھی جائے تو وہ یا تو زندہ نہیں رہ پاتا یا پھر وہ خود بانجھ ہوتا ہے۔ جیسے خچر کی مثال ہے۔ بالکل، گھوڑے اور گدھی سے پیدا ہونے والا خچر خود آگے نسل نہیں بڑھا سکتا، تو وہ ایک الگ سپیشیز نہیں بن سکتا۔ تو یہ علیحدگی، یہ ریپروڈکٹیو آئزولیشن آخر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ زیادہ تر اس کا تعلق جغرافیہ سے ہوتا ہے۔ یعنی کوئی پہاڑ یا دریا بیچ میں آ جائے؟ جی، اسے کہتے ہیں ایلوپیٹرک اسپیسیشن۔ تصور کریں کہ ایک آبادی ہے جو کسی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ کسی دریا کی وجہ سے، یا شاید کوئی گلیشیئر بن جائے۔ بالکل، اب یہ دونوں آبادیاں الگ الگ ہو گئیں۔ ہزاروں لاکھوں سالوں میں ان میں اپنے اپنے ماحول کے حساب سے تبدیلیاں آتی ہیں۔ قدرتی انتخاب کی وجہ سے؟ جی، اور جینیٹک بہاؤ کی وجہ سے بھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اتنی جینیٹک تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ اگر وہ جغرافیائی رکاوٹ ہٹ بھی جائے تو بھی وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے۔ پہچاننے سے زیادہ وہ آپس میں نسل نہیں بڑھا سکتے، وہ دو مختلف سپیشیز بن چکی ہوتی ہیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی جغرافیائی رکاوٹ نہ ہو اور پھر بھی نئی سپیشیز بن جائے، مطلب ایک ہی جگہ رہتے ہوئے؟ جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے، اگرچہ یہ تھوڑا نایاب ہے۔ اسے سمپیٹرک اسپیسیشن کہتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی ایک بہت ڈراماٹک مثال پودوں میں ملتی ہے، جسے پولی پلوئڈی کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ ایک بڑا جنیاتی حادثہ ہے۔ اس میں کسی جاندار کے کروموزومز کے جو سیٹ ہیں وہ دگنے یا تگنے ہو جاتے ہیں۔ اوہ! اور یہ تبدیلی اسے فوری طور پر، مطلب ایک ہی نسل میں، اپنی پرانی آبادی سے الگ کر دیتی ہے، کیونکہ اب ان کے کروموزومز کی تعداد میل نہیں کھاتی۔ تو یہ تو ارتقاء کا ایک طرح کا شارٹ کٹ ہو گیا۔ کہہ سکتے ہیں، ہماری بہت سی فصلیں جیسے گندم اور کیلے اسی عمل کا نتیجہ ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی اسپیشیز بننے کی کہانی۔ اب اس موضوع کی طرف آتے ہیں جس پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ انسانوں کا ارتقاء۔ جی، کتاب میں 1925 کے مشہور منکی ٹرائل کا ذکر ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ خیال کتنا متنازع رہا ہے۔ بالکل، لیکن اگر ہم صرف سائنسی ثبوتوں کی بات کریں تو تصویر بہت واضح ہے۔ اور وہ تصویر کیا ہے؟ سائنسی اتفاق رائے یہ ہے کہ انسان بندر نما جانوروں یعنی ایپس کے خاندان کا حصہ ہیں۔ اور ہمارے قریب ترین رشتہ دار چمپینزی ہیں۔ جی، فوسل اور جینیاتی ثبوت بتاتے ہیں کہ ہماری اور چمپینزی کی نسل کا مشترکہ جد تقریباً 70 لاکھ سال پہلے افریقہ میں رہتا تھا۔ یہ تو ڈارون کی پیشین گوئی کی تصدیق ہے نا؟ انہوں نے بغیر کسی فوسل کے یہ کہا تھا۔ بالکل، ایک شاندار پیشین گوئی تھی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ تو ثبوتوں کی بات کرتے ہیں۔ فوسلز ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ 1924 میں ریمنڈ ڈارٹ کی دریافت نے تو تہلکہ مچا دیا تھا۔ جی، وہ ٹانگ چائلڈ کی کھوپڑی تھی، آسٹرالوپیتھیکس افریکانس۔ اس نے پہلی بار دنیا کو بتایا کہ انسانی ارتقاء کا مرکز افریقہ ہے۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے کہ ایک بندر سے دوسرا پھر انسان۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک جھاڑی کی طرح ہے۔ بہت سی شاخیں نکلی اور زیادہ تر ختم ہو گئیں۔ ہم اس جھاڑی کی واحد زندہ بچانے والی شاخ ہیں۔ اور اس جھاڑی کی سب سے مشہور شاخ شاید لوسی ہے۔ لوسی یعنی آسٹریلوپیتھیکس افیرنسز، تقریباً 32 لاکھ سال پرانی۔ لوسی کی دریافت نے ہماری کہانی کے بارے میں سب سے اہم بات کیا بتائی؟ سب سے حیران کن انکشاف یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد میں 2 ٹانگوں پر چلنے یعنی بیپیڈلزم کی صلاحیت بڑے دماغوں کے ارتقاء سے لاکھوں سال پہلے پیدا ہوئی۔ اچھا، تو پہلے جسم بدلا، دماغ بعد میں بڑا ہوا۔ جی، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ پہلے دماغ بڑا ہوا، ہم ذہین ہوئے، پھر 2 ٹانگوں پر چلے۔ لوسی نے اس ترتیب کو الٹ دیا۔ تو یہ تو ہوئی ہڈیوں کی کہانی، لیکن جینز ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ہمارے اور چمپینزی کے ڈی این اے میں آخر فرق کیا ہے؟ یہاں ایک اور حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ ہمارا اور چمپینزی کا ڈی این اے 98.5% ایک جیسا ہے۔ صرف 1.5% کا فرق؟ جی، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اتنے مختلف کیوں ہیں؟ ہاں، یہی تو سوال ہے۔ کتاب کے مطابق اصل کھیل نئے جینز کا نہیں بلکہ پرانے جینز کے استعمال کے طریقے کا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟
مطلب یہ کہ کون سا جین کب، کہاں اور کتنی دیر کے لیے آن یا آف ہوتا ہے، یہ معمولی سے فرق جسمانی اور رویوں میں بہت بڑے فرق پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ جینز کی ریگولیشن کا کمال ہے۔ بالکل۔ اور یہی جینیات ہمیں ایک اور اہم موضوع یعنی انسانی نسلوں یا ریس کے بارے میں بھی کچھ بتاتی ہیں۔ جی، اور اس پر کتاب کا موقف بہت واضح ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حیاتیاتی طور پر انسانی نسلوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن ہم ظاہری طور پر تو اتنے مختلف دکھتے ہیں، جلد کی رنگت، بالوں کی ساخت۔ یہ بہت سطحی فرق ہے۔ جینیاتی طور پر انسانوں میں زیادہ تر تنوع یا ڈائیورسٹی نام نہاد نسلوں کے اندر پایا جاتا ہے، نہ کہ ان کے درمیان۔ اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جینیاتی طور پر دو افریقی افراد میں آپس کا فرق ایک افریقی اور ایک یورپی شخص کے درمیان فرق سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ واقعی؟ جی، کیونکہ انسانوں کی سب سے زیادہ جینیٹک ویرائٹی افریقہ میں ہے، جہاں سے ہم سب نکلے ہیں۔ تو جلد کی رنگت جیسی چیزیں صرف مقامی ماحول سے مطابقت کا نتیجہ ہے۔ جیسے سورج کی تیز روشنی والے علاقوں میں گہری رنگت، ان کا تعلق ذہانت یا رویوں سے بالکل نہیں ہے۔ اور یہ ارتقائی عمل آج بھی جاری ہے، ہم آج بھی بدل رہے ہیں۔ بالکل، قدرتی انتخاب آج بھی ہم پر عمل کر رہا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، جیسے دودھ استعمال کرنے والی آبادیوں میں جوانی میں بھی دودھ ہضم کرنے کی صلاحیت کا پیدا ہونا، یعنی لیکٹیز پرسسٹنس۔ اچھا، ہاں۔ یا پھر ملیریا اور ایڈز جیسی بیماریوں کے خلاف جنیاتی مزاحمت کا پیدا ہونا۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ انسان ارتقاء کا کوئی آخری نتیجہ نہیں، بلکہ ایک جاری کام ہے۔ بالکل، ورک ان پروگریس۔ ہاں۔ تو ان تمام ثبوتوں کے بعد ہم کتاب کے آخری باب پر آتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ مصنف کو ایک شخص نے کہا کہ میں سارے ثبوت مانتا ہوں لیکن پھر بھی قائل نہیں ہوا۔ تو آخر ارتقاء کو قبول کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے کبھی کبھی؟ دیکھیں، اس کی وجوہات نفسیاتی یا نظریاتی ہو سکتی ہیں، لیکن سائنس کا کام ثبوت پیش کرنا ہے۔ اور ارتقاء کے ثبوت تو بہت وسیع ہیں۔ بہت زیادہ، اور مختلف شعبوں سے ہیں۔ فاسلز، بائیوجیوگرافی، ایمبریولوجی، ڈی این اے، یہ سب الگ الگ شعبے ایک ہی کہانی سناتے ہیں۔ تو سائنسدانوں میں اس پر کوئی بڑی بحث نہیں ہے؟ اس بات پر کوئی بحث نہیں ہے کہ ارتقاء ہوا ہے یا نہیں، یہ ایک حقیقت مانی جاتی ہے۔ تو پھر بحث کس چیز پر ہوتی ہے؟ بحث اس کے طریقہ کار پر ہوتی ہے کہ قدرتی انتخاب کی رفتار کیا ہے، کون سی تبدیلیاں زیادہ اہم ہیں، وغیرہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ کشش ثقل ہے، لیکن اس کی گہری نوعیت پر تحقیق آج بھی جاری ہے۔ ٹھیک ہے، تو آخر میں اس کتاب کا سائنسی خلاصہ کیا ہے؟ وہ بنیادی حقائق کیا ہیں؟ کتاب انہیں 5 نکات میں سمیٹتی ہے۔ پہلا، ارتقاء ایک حقیقت ہے، جاندار وقت کے ساتھ بدلے ہیں۔ دوسرا، تمام جاندار ایک مشترکہ جد سے آئے ہیں۔ زندگی ایک درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں پھیلتی گئیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمارا ڈی این اے ہے، جو سب میں ایک جیسا کوڈ استعمال کرتا ہے۔ بالکل۔ تیسرا نقطہ ہے اسپیسیشن کا عمل، یعنی زندگی کا تنوع اس لیے ہے کہ ایک سپیسیز تقسیم ہو کر کئی سپیسیز بناتی ہے۔ چوتھا نقطہ قدرتی انتخاب ہے۔ جی، قدرتی انتخاب وہ انجن ہے جو موافقت یا ایڈیپٹیشن پیدا کرتا ہے، جانداروں کو ان کے ماحول کے لیے بہتر بناتا ہے۔ اور آخری اور شاید سب سے اہم نقطہ آخر میں کہ انسان بھی اسی قدرتی عمل کا حصہ ہیں، ہم اس سے الگ نہیں ہیں۔ ہمارا جسم، دماغ، جذبات سب ارتقاء کی پیداوار ہیں۔ کتاب یہ بھی چاہتی ہے کہ ارتقاء ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ جی، فطرت کا کوئی مقصد نہیں، انسان اپنے مقاصد اور اپنی اخلاقیات خود بناتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جیری کوئن کی کتاب وائی ایولیوشن از ٹرو پر ہماری یہ تفصیلی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہم نے قدیم ترین فاسل سے لے کر اپنے ڈی این اے کی پیچیدگیوں تک ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ اور اس کتاب کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ ارتقاء صرف ایک تھیوری نہیں بلکہ ایک ایسی سائنسی حقیقت ہے جس کی بنیاد شواہد کے ایک ناقابل تسخیر پہاڑ پر رکھی گئی ہے۔ اور آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ سائنس ہمیشہ آگے بڑھتی ہے، تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسانی ارتقاء واقعی ایک جاری عمل ہے
تو آج کے دور میں کون سے انتخابی دباؤ، چاہے وہ قدرتی ہوں جیسے نئی بیماریاں یا ٹیکنالوجی اور ثقافت کے ذریعے خود ساختہ ہوں، ہماری اسپیسیز کے مستقبل کو تشکیل دے رہے ہیں؟ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ اس پر سوچئے گا۔